بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نیو ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ ہوٹل میں نیلم اور سونی میرا انتظار کرتے ہوئے دن بھر کی تھکن اتار رہی تھیں۔ ہم نے کھانا ساتھ کھایا اور پھر آدھی رات کے بعد تک باتیں کرتے رہے۔ نیلم کے لیے نہ لندن نیا تھا اور نہ لوکیشن شوٹنگ کا تجربہ، اس کے لیے یہ معمول کا بیزار کرنے والا کام تھا۔ لیکن سونی بہت بے چین تھی، وہ باہر گھومنا چاہتی تھی۔ آزادی اس کے لیے ایک ایسی نعمت تھی جس کی وہ لاہور میں صرف آرزو کر سکتی تھی۔ وہاں 3 مہینے اس نے نیلم کے گھر میں ایک قید کی طرح گزارے تھے۔ اس کے لیے فراغت اور عیش و عشرت کی زندگی بھی ایک سزا بن گئی تھی۔ دن رات کا ہر لمحہ اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ کس قدر غیر محفوظ ہے۔ وہ ایک ایسی مجرم ہے جس کے نام سے پولیس کے ریکارڈ میں ہر جرم منسوب ہے۔ براہ راست نہ صحیح بلا واسطہ طور پر وہ چوروں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گنت وارداتیں کر چکی تھی اور ان وارداتوں میں قتل بھی شامل تھے۔ ڈاکوؤں کا وہ گروہ تربتر ہو گیا تھا۔ کچھ جیل میں تھے، کچھ مارے گئے تھے، کچھ روح پوش ہو چکے تھے، لیکن ان کے لیے جرائم کا ریکارڈ نہ صرف یہ کہ محفوظ تھا بلکہ پولیس کے لیے ایک بلینک چیک بک کی طرح تھا۔ تفتیش کے نام پر وہ سانپ نکل گیا تھا۔ تفتیش کے نام پر وہ سانپ نکل جانے کے بعد لکیر کو پیٹنے میں مصروف تھے اور انہیں یہ آسانی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ ختم ہو جانے والے اس گروہ کے کھانے میں مہاجن کے قرض کی طرح اضافہ کرتے جائیں۔ جہاں کسی ڈکیتی کی واردات کا سراغ نہ ملے یا ڈاکو سے مالیاتی معاہدہ ہو جائے، وہاں یہ واردات بھی اس گروہ سے منسوب کر دی جائے۔ پولیس کاغذات میں اس گروہ کو بدستور فعال دکھا رہی تھی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس گروہ کا وجود ہی نہیں رہا، اس کا سراغ کہاں ملے گا۔ ان سب کو اشتہاری قرار دلوا چکے تھے جو گروہ میں شامل تھے۔ لطف کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں میں جن کے سر پر انعام کی رقم لاکھوں تک پہنچ گئی تھی، کچھ نام ایسے بھی تھے جو خود پولیس کے ریکارڈ کے مطابق مارے جا چکے تھے۔ چنانچہ سونی بھی پولیس کے مطابق ابھی تک اس گروہ میں شامل اور خطرناک وارداتوں میں مصروف تھی۔ ان حالات میں کہ یہ اس کا حلیہ اور تصویر انعامی اعلان کے ساتھ مشتہر ہو چکی تھی اور ذاتی وجوہ کی بنا پر رب نواز بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، سونی کہیں بھی کسی بھی لہجے میں کسی بھی لمحے پکڑے جانے سے خطرے سے محفوظ نہ تھی۔ اس مسئلے کا کوئی قانونی حل بھی نہیں تھا۔ بڑے سے بڑا وکیل بھی اسے سزا سے نہیں بچا سکتا تھا، اور بڑی سے بڑی عدالت اس کے حالات پر کتنا بھی ہمدردانہ رویہ رکھتی، اس کی عمر کا لحاظ کرتی، مجبوری کے عذر کو قبول کرتی اور اس کے تائب ہو کر شریفانہ زندگی گزارنے کے وعدے کو مانتی، تب بھی اس کی سزا کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی سزائے موت عمر قید میں بدل جاتی، لیکن پولیس کی تفتیش عدالتی کارروائی کے دوران میں مجرمانہ تحویل اور سزا ہونے کے بعد جیل میں ہونے والے سلوک کا انداز کرتے ہوئے نہ کہیں بہتر نظر آتا ہے کہ اسے قانون کے حوالے کرنے کے بجائے آسان موت قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ چنانچہ سونی کو باعزت زندگی جینے کا ایک موقع فراہم کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہ تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کے روپوشی اختیار کر لے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ تقریباً 2 سال سے چھپ چھپ کے ایک مسلسل خوف کے سائے میں فرار اختیار کر کے جی رہی تھی۔ وہ جینا سیکھ رہی تھی، جینا چاہتی تھی، اور زندگی کی اصل خوبصورتی پہلی بار اس کے سامنے آئی تھی تو اس کی یہ خواہش ایک عزم بن گئی تھی، مگر یہ عزم بھی خطرات کے تندو سے پاک دریا کچے گھڑے پر تیر کے پار کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہ تھا۔ سونی کو نیلم نے اینی بنایا تو پہلی بار مجھے خیال آیا کہ سونی کے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آخر میں تو دستاویزات اور حوالوں کے ساتھ دوہری زندگی گزار رہا تھا، اور شاہ عالم کے اپنے قبر میں ڈھانچہ بن جانے کے باوجود دنیا کی نظر میں شاہ عالم کا جیتا جاگتا روپ تھا۔ سچ وہ جسے چاہے کیا جا سکے۔ میں اب شاہ عالم کی موت کے ثابت کرنا چاہتا تھا۔ عدالت میں اس کی موت کو ثابت کرنے والے سچے ہونے کے باوجود جھوٹے پڑ گئے تھے، اور میں جھوٹ کے لیے سچ کی سند پا کے شاہ عالم قرار دیا گیا تھا۔ آج اس کے برعکس مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ شاہ عالم مر گیا ہے، تو مجھے اس کی موت کے لیے گواہ اور ثبوت درکار تھے، اور اس کے لیے مجھے پھر ایک لمبے جھوٹ کا ڈرامہ کرنا پڑ رہا تھا جو دیکھنے والوں کو حقیقی زندگی کا خالص سچ نظر آئے۔ شاید سونی کے لیے بھی نجات اور عافیت کا یہی راستہ ہوگا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کسی لاوارث کی موت کو سونی کی موت کے ثابت کرنے کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ وغیرہ حاصل کرے۔ وہ 2 سال سے روپوش ہے تو بس روپوش رہے، اور اس کی جگہ عینی مضبوط گواہوں اور ناقابل ترویج ثبوتوں کے ساتھ آزادانہ جیے، بے خونی سے جیے، بے خوفی سے جیے، قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیے۔ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نیلم سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میرے لندن آنے کا مقصد کیا ہے۔ روز اول سے وہ میری ہمدرد اور غمسار ہی نہیں، میرا سہارا اور میری پناہ تھی۔ معلوم نہیں اس نے مجھے کیا دیکھا تھا، اور اس نے میری کیا بات اچھی لگی تھی کہ وہ مجھ لاوارث اور بے حیثیت نوجوان کے ساتھ خلوص اور اپنائیت کا رشتہ استوار کر بیٹھی تھی، اور کس حد تک یک طرفہ طور پر پوری نیتی کے ساتھ مجھ پر مہربان رہی تھی۔ میں اس کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ سارے احسانات اس کے تھے جن کا بار مجھ پر بار تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سونی کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا تو خلاف توقع نہ وہ حیران ہوئی اور نہ خفا۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور بولی، مسٹر افلاطون، تم کون سی نئی بات سمجھا رہے ہو مجھے؟ ارے بھائی، جب میں نے اسے اینی بنا کے لائی ہوں تو کیا اس لیے کہ 2 ہفتے بعد واپس جا کے اسے پھر سونی بنا دوں، اس کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جلا دوں؟ میں نے خفت سے سر کھجایا۔ کمال ہے، یہ تو تم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔
کہ میں تو ابھی غور ہی فرما رہا تھا۔ غور فرماؤ اپنے مسائل پر، زیادہ لمبا بکھیڑا مت پھیلاؤ۔ یہاں جن معاملات میں تم نے خود کو ملوث کر لیا ہے وہ ختم کرو۔ میں نے کہا ایسا ہی کر رہا ہوں میں۔ نہیں تم تول دے رہے ہو معاملات کو، وہ بولی۔ میں نے کہا چندہ کے ساتھ آنے سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، وہ میرے پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ خیر وہ تو گئی واپس، اب تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس اب 2 4 دن کی بات ہے، وہ بولی۔ اگر تم نے 2 4 دن سے زیادہ لگائے تو معلوم ہے میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا مجھے مرغا بنا دو گی، میرا سر دونوں کانوں کے بیچ میں کر دو گی؟ مذاق کی بات نہیں ہے، میں لاہور جا کے چندہ کو یہاں بھیج دوں گی کہ جاؤ اسے دیکھو، وہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ وہ آئے گی اور تمہیں پکڑ کے لے جائے گی، یا تمہارے ہاتھوں پیروں کی ہتھکڑی بن جائے گی، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ سونی نے کہا وہ تمہیں باندھ کے بھی لے جا سکتی ہے، اگر اتنا بھروسہ ہے اس پر تو آزما لو، اس کی اور تمہاری سب کچھ فہمی دور ہو جائے گی۔ ہاں، میں نے فرضی مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا۔ نیلم نے کہا سچ ناصر، بس بہت ہو گیا یہ کھیل، اب تو مجھے بھی انتظار ہے اس دن کا جب تمہارے ساتھ میں بھی کچھ کروں۔ اداکاری کی اس مصنوعی پرفریب شہرت، کھوکھلی عزت، خوشامد پرستی اور منافقت والی زندگی سے بہت بیزار ہو چکی ہوں، بس میرے اعصاب بالکل ہی جواب دینے والے ہیں۔ کسی دن نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا میرا اور تم بھی سن لو گے کہ نیلم پاگل ہو گئی ہے۔ سونے نے کہا باجی نیلم کیوں کرتی ہیں ایسی باتیں؟ کیوں تمہارے سامنے بھی سچ نہ کہوں، دل کی بات نہ بتاؤں؟ میں اب سکون چاہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی پر اپنا حق چاہیے۔ میں عام عورت کی طرح صرف اپنی مصروفیات کے دائرے میں رہنا چاہتی ہوں، وہ مصروفیات جن میں مجھے لطف محسوس ہو، خوشی کا احساس ملے۔ میں نے کہا پھر میں وہی کہوں گی، نیلم شادی کر لو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یا میرے خدا، میں تو سمجھتی تھی کہ یہ شخص مجھے سمجھتا ہے۔ سب کچھ تو جانتے ہو تم ناصر، میں شادی ضرور کرنا چاہتی ہوں، مگر بالکل اسی طرح جیسے چندہ تم سے کرنا چاہتی ہے، پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ، کسی خوف اور اندیشے کے بغیر، کوئی رسک لیے بغیر، جوا کھیلے بغیر۔ میں نے کہا تمہیں پاگل ہونے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم پہلے ہی پاگل ہو۔ تمہارے آسمانی آئیڈیل کے لیے اللہ میاں سے خصوصی درخواست کرنی پڑے گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اپنے آئیڈیل تو بہت ملے، مگر وہ اپنے آئیڈیل لائف پارٹنر کی تلاش میں تھے۔ وہ آئیڈیل میں نہیں تھی، لیکن وہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اللہ نے جب انسانوں کے جوڑے بنائے ہیں تو مجھے فراموش نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے پریشان کیا ہونا؟ ویسے بھی زندگی کم پریشان تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، یہ بتاؤ تم روشنی کو جانتی ہو؟ روشنی؟ اس نے بے خیالی میں کہا۔ اصل نام ہے گلاب جان، ٹی وی کی اداکارہ تھی، فلموں میں نہیں چلی۔ اس نے سر ہلایا۔ ذرا حلیہ بتاؤ۔ میں نے کہا یعنی پہلے اسے دیکھ کے آؤں؟ وہ مسکرانے لگی۔ کوئی ابھی ملے نہیں ہوں۔ خیر مجھے کچھ یاد تو آ رہی ہے، ایک لڑکی ہے، غالباً یہی نام تھا اس کا، اور میرے ساتھ بھی ایک فلم میں اس کا چھوٹا سا رول تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ پیدائشی طور پر اداکارہ ہے، اتنی فطری اداکاری کی تھی کہ اس نے کچھ لوگوں سے ان کو پاکستان کی سمیتا پائل کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی صورت کے نقوش میں سمیتا پائل کی جھلک نہ تھی، اور لیکن رنگ بہت صاف تھا۔ نام سے لگتا ہے کہ پٹھان ہوگی۔ پرابلم یہ تھی کہ وہ بالکل لیے دیے رہتی تھی، نہ کسی سے فری ہوتی تھی، نہ کسی کو فری ہونے کا موقع دیتی تھی، نہ فالتو بات کرتی تھی، نہ سنتی تھی۔ وہ کچھ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ ایسی لڑکی فلموں کے ماحول میں کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ اسے تو ٹی وی پر بھی پروڈیوسرز کے ساتھ مسئلہ ہی رہتا تھا، لیکن اس کی اداکاری نے ایسی دھوم مچا دی تھی کہ پروڈیوسرز خود اسے لینے پر مجبور تھے۔ تم روحی بانو کو جانتے ہو نا؟ اس عظیم اداکارہ کو بھلا کون نہیں جانتا؟ بس اسے دوسری روحی بانو سمجھ لو۔ روحی بانو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اس کی بھی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ روحی بانو فلموں میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی تھی، آج کل پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے کہا لندن میں ہیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ نیلم نے حیرانی سے کہا۔ وہ ڈانسر بھی تھی۔ ہاں لیکن کلاسیکل ڈانس کا شوق تھا اسے، اور فلموں میں ذرا دوسری قسم کے ڈانس ہوتے ہیں جیسے میں کرتی ہوں۔ اس نے کچھ عرصہ ناہید صدیقی سے سیکھا تھا، پھر ناہید صدیقی لندن چلی گئی۔ وہ شیما کرمانی کے گروپ میں شامل ہونا چاہتی تھی، شاید کراچی بھی گئی تھی، مگر فلموں کی وجہ سے لاہور واپس آنا پڑا۔ یہاں وہ کیا کر رہی ہے؟ وہی اپنی ناکامیوں سے جنگ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، تم بھی آرام کرو، صبح پھر شوٹنگ کے لیے جانا ہوگا تمہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ شوٹنگ کا مت پوچھو، پروڈیوسر کی تو خواہش ہے کہ مہینے بھر کا کام 15 دن میں ہو جائے۔ اب یہ عجیب رجحان چل پڑا ہے انڈسٹری میں، کام بھگتاؤ، معیار کے لیے کیا پریشان ہونا؟ ہمیں کون سا آسکر لینا ہے؟ اپنے پاکستان میں ایوارڈ ملتا ہے ذاتی تعلقات کی بنا پر، ورنہ اپنی کوئی تنظیم بنا کے اور 2 4 فلمی صحافیوں کو ملا کے ایک ایوارڈ کا اعلان کرانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس سے تو بڑا نقصان ہوگا۔ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن پروڈیوسرز ایسے ہو گئے ہیں جن کے پاس صرف پیسہ ہے، عقل نہیں ہے، اور وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا پیشہ ورانہ لگن، وہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ بس فٹافٹ فلم مکمل کرو جیسے تیسے اور ریلیز کرو۔ 10 لاکھ لگا کے 11 12 لاکھ مل جائیں گے، کافی ہے۔ فلمی دنیا کا موج میلہ ہے، اور عیاشی بھی تو منافع ہے نا۔ یہی حال رہا ہے تو دیکھ لینا فلم انڈسٹری بالکل بیٹھ جائے گی 2 4 سال میں۔ میں نے کہا اچھا دیکھ لوں گا، خدا حافظ۔ وہ بولی ارے اپنا پتہ تو بتا دو، فون نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا کل پرسوں جب موقع ملے گا ساتھ چل کے دیکھ لینا۔ رات کے 2 بجے میں نے اپنے گھر سے جمی کو فون کیا۔ اس کی بیوی جولی نے کال ریسیو کی۔ کہاں تھے تم ہیرو؟ جمی کئی بار فون کر چکا ہے تمہیں۔ میں نے نفرت آمیز لہجہ بنا کے کہا جمی کون؟ تمہارا وہی ویلن ٹائپ شوہر جو میرے اور تمہارے درمیان دیواریں چین کی طرح حائل ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ ابھی تک مجھ سے اظہار عشق تو کیا نہیں تم نے؟ میں نے کہا کیا تم میرے دل کی دھڑکنیں نہیں سن رہی ہو؟ وہ بولی یہ فون ہے، اسٹیتھوسکوپ نہیں۔ پھر جمی کی آواز آئی شاہ کہاں لاپتہ ہو گئے تھے تم؟ میں نے کہا تم جاگ رہے ہو ابھی تک؟
واٹ نانسنس، میرا نائٹ کلب ہے۔ وہ بولا میرے سونے کا وقت صبح 5 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کا ہے، تم جہاں بھی ہو ابھی آ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں، کیا تمہیں یقین نہیں کہ صبح تک زندہ رہو گے؟ میری صبح ہوتی ہے 1 بجے، رب نواز سے ہم نے جو ڈیل کی تھی وہ مال مجھے مل گیا ہے، میں چاہتا تھا تم اٹھا لو۔ میں نے کہا وہ میں کل 1 بجے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہوں، ابھی تو میں اتنا تھک گیا ہوں کہ خود کو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ مایوس لہجے میں بولا اچھا ایک اور بھی خبر تھی تمہارے لیے، رب نواز نے بتایا تھا کہ اس سے بھی بڑی لاٹ 2 دن میں وصول ہو جائے گی، لیکن اسے پرسوں ہر حال میں پاکستان واپس جانا ہے۔ تو جائے، ہم نے اسے کب روکا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ ہم یہ مال بھی اس سے نقد خرید لیں، 1 لاکھ پاؤنڈ میں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم آسانی سے 2 لاکھ پاؤنڈ کما سکتے ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا کہ اول تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، پھر دیکھے بغیر مال اٹھانے کا جو جوا میں کیسے کھیلوں؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، مگر تم نے رب نواز سے کہا تھا کہ تم رقم کا انتظام کر لو گے۔ میں نے کہا میں نے کوشش ضرور کی تھی، لیکن کوئی بینک گارنٹی نہیں ملی، رقم کا انتظام کرنے کے لیے خود میرا پاکستان میں ہونا ضروری ہے۔ تم رب نواز سے صاحب کہہ دو کہ مال چھوڑ کے نہیں جا سکتا تو جہنم میں جائے، مال بھی اور وہ خود بھی۔ جمی ہنسا، بالکل یہی کہا میں نے بھی، لیکن تم ذرا ایکٹیو ہو جاؤ، تمہیں فوری طور پر خریداروں سے رابطے شروع کر دینے چاہیے تاکہ ہماری رقم اور منافع جلد سے جلد وصول ہو سکے۔ رب نواز تم سے ملنے کے لیے سخت بے چین ہے، صبح اس سے مل۔ میں نے کہا صبح میں کہیں اور مصروف ہوں، گڈ نائٹ۔ 60,000 پاؤنڈ کے بعد 1 لاکھ پاؤنڈ کا مال ملنے کی خبر نے میرا دل خوش کر دیا۔ حالات میری موافقت میں جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سفر سچ مچ میرے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہو رہا تھا۔ کسی انتظام دستغیب نے مجھے راہ گم کردہ مسافر کو پھر اپنی منزل کا نشان دے دیا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ 2 سال کی دربدری کے بعد چندہ کی صورت میں مجھے پھر اپنی گمگشتہ جنت مل گئی ہے۔ نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول کر، مگر گھر نے پھر مجھے بلا لیا۔ آج ہی وہ مجھے روشنی کا سراغ ملا تھا جو میرے مستقبل کی دامی شناخت کرنے کا وسیلہ بن سکتی تھی، اور بالآخر میں دوہری زندگی بسر کرنے کی مجبوری سے آزاد ہونے کی امید کر سکتا تھا۔ یہ مجبوری کسی طرح بھی خود اختیاری نہیں تھی، میری صورت کے شاہ عالم سے مماثل ہونا تقدیر کا ایک سنگین مذاق تھا جس کی میں نے بڑی لمبی اور سخت سزا کاٹی تھی۔ آج ہی سونے کے لیے ایک پرخوف ماضی کے آصف سے نجات کی اور حیات نو کی امید سامنے آئی تھی۔ آج کا دن یقیناً اچھا تھا۔ میں نے ایک پرسکون نیند والی رات گزاری، لیکن صبح دیر تک نہ سو سکا۔ میرے ذہن میں صبح کے وقت ایک کی مصروفیت کا خیال تھا کہ میں 9 بجے ناشتے سے فراغت پا کے روشنی سے ملنے نکل گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ ایک طرح سے ورکنگ ویمن ہاسٹل تھا۔ میرے سوال کے جواب میں گیٹ کیپر یا جینٹر نے بدتمیزی سے کہا فرسٹ فلور پر کمرہ نمبر 14، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا میں ایک شریف آدمی ہوں، ہو گئے نہ ہوتے تب بھی مجھے فرق نہ پڑتا۔ یہاں کا اصول ہے کہ میل ملاقات کے لیے مردوں سے باہر ملو، باہر جو چاہو کرو، یہاں رہنے کے لیے شرط ہے کہ میٹرنٹی کا کوئی چکر نہ ہو۔ میں نے کہا اچھا پھر سے بتا دو، کیا بتا دوں اور کیسے بتا دوں؟ یہاں نہیں ہے، مگر ابھی تو تم نے کہا تھا روم نمبر 14۔ وہ خفگی سے بولا تم شریف ہی نہیں بیوقوف بھی ہو، وہ کمرہ نمبر 14 میں رہتی ضرور ہے مگر اس وقت گئی ہوئی ہے۔ میں نے برا مانے بغیر کہا کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو، یہ بتا کے کہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ پاگل خانے میں، وہ بولا۔ میں نے کہا ماں کو دیکھنے گئی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میری بات نے گیٹ کیپر کو کچھ متاثر کیا۔ نہیں، ماں نے کچھ کیا ہے اسے، میرا مطلب ہے رشی کو پاگل خانے والے لوگوں نے فون کر کے بلایا تھا، اور اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے 1 پاؤنڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے مینٹل ہاسپٹل کا پتہ یا فون نمبر چاہیے۔ وہ مسکرایا، تم واقعی شریف آدمی ہو اور بیوقوف بھی نہیں ہو، میرا خیال غلط تھا۔ روشنی سے ملنے کے لیے میں بہترین لباس پہن کے آیا تھا، اور میں نے ٹیکسی کی بجائے ایک کار ہائر کی تھی۔ شاہ عالم کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہونے کی وجہ سے مجھے لندن میں سڑکوں پر خود ڈرائیونگ کرنا مشکل نہیں تھا۔ بزنس کے سلسلے میں میرا اکثر لندن آنا جانا رہتا تھا، مگر میں یہاں کی سڑکوں اور گلیوں سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن لندن جیسے شہر میں کوئی نووار بھی بھٹک نہیں سکتا تھا۔ جگہ جگہ روڈ میپ لگے ہوئے ہیں اور جو صحیح رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ راستوں کے نام بہت واضح انداز میں نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر لندن کا روایتی اخلاق والا پولیس مین جو پبلک کا دوست کہلاتا ہے، جسے لوگ پیار سے بوبی کہتے ہیں، وہ ہر وقت اور ہر جگہ مکمل رہنمائی اور مدد کے لیے موجود رہتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد میں نے مینٹل ہاسپٹل کے باہر گاڑی پارک کی اور ایک بہت خوبصورت باغیچے سے گزر کے ہال میں پہنچا جہاں آرام دہ کرسیوں پر بہت سے لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ ان میں اکثریت انگریز مردوں اور عورتوں کی تھی۔ جب میں نے ان پر ایک نظر ڈالی، مجھے وہاں ایک ایشیائی نقوش رکھنے والی لڑکی نظر آئی جس کا لباس بھی شلوار قمیض تھا۔ میں نے اس کی صورت پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہی روشنی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کے اردو میں پوچھا آپ روشنی ہیں؟ اس نے مجھے قریب آتے دیکھ لیا تھا۔ میرے سوال پر وہ چونکی نہیں، اس نے اٹھ کے سر ہلایا، جی میں روشنی ہوں۔ میں نے کہا میں شاہ عالم ہوں۔ رواج اور عادت کے مطابق اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، پاکستان میں وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس نے مجھے نظر جما کے غور سے دیکھا، معاف کیجیے میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ میں نے کہا کیسے پہچاننے کی جب ہم پہلے کبھی ملے ہی نہیں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی، پھر ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جیسے میں نے آپ کو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا، ایسے ہی آپ نے میری تصویریں اخبارات میں دیکھی ہوں گی۔ پہلے میں سیاست میں بہت ایکٹیو تھا، میری اپنی سیاسی جماعت کا نام پی جے ایف تھا، پیس جسٹس اینڈ فریڈم پارٹی۔ وہ بولی ایم پی اے تھے آپ؟ رائٹ، کیا آپ بھی خدا نخواستہ میری ووٹر تھیں؟ میں نے کہا خدا نخواستہ کیوں؟
اس وقت میں اس نام سے اور پارٹی کے منشور سے بہت متاثر تھی۔ یہی تین چیزیں تو نہیں ملیں گی پاکستان میں کسی کو: آزادی، امن اور انصاف۔ خیر یہ بتائیے آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا میں صرف آپ سے ملنے آیا تھا، آپ بتائیے والدہ کیسی ہیں؟ وہ اداس ہو کے بیٹھ گئی۔ اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی ٹھیک ہے، ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ان کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا؟ علاج کیا کرے گا جب کوئی جینا ہی نہیں چاہے؟ ڈاکٹر اور نرسیں سب بہت اچھے ہیں، اماں ان سے بالکل تعاون نہیں کرتی، وہ دوا بھی زبردستی دیتے ہیں۔ ہر دوا انجیکشن سے نہیں دی جا سکتی اور انہیں کم سے کم دوا کے معاملے میں باقاعدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عمر کے امراض ہی لاحق ہے: بلڈ پریشر اور ذیابیطس۔ انہیں کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ پھر کھانے کا مسئلہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سے دل کی بات کہنے کے لیے بے قرار تھی۔ میں ہمدردی سے سب سنتا رہا، بالآخر اس سے خود ہی احساس ہو گیا۔ اوہ معاف کیجیے گا، میں اپنی کہتی رہی۔ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ دراصل میں اماں کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور یہاں میں بالکل تنہا ہوں۔ کسی سے دل کی بات کرنا بھی مشکل ہے، کسی کو فرصت ہی نہیں، اور پھر ایک بوڑھی عورت کی زندگی یا موت سے کسی کو دلچسپی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی روم میٹ سے بات کروں تو وہ کہتی ہے ہاں بھائی یہ تو اس عمر کے مسائل ہیں، ان سے سبھی دو چار ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی بات شروع کر دیتی ہے کہ میں اس لیے نہیں سنتی کہ مجھے اس کے بوائے فرینڈس اور ان کے رومانٹک ایڈونچرز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ اب ہم آپس میں صرف ضروری گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی کبھی ہم اکٹھے ہوں اور فارغ ہوں تب۔ کبھی وہ آتی ہے صرف سونے کے لیے، ورنہ ہفتے میں 3 4 دن تو میں اکیلی ہوتی ہوں، وہ آتی ہی نہیں۔ میں نے ایک اور وقفے میں پوچھا یہاں علاج تو خاصا مہنگا ہوگا؟ اس نے صرف سر ہلانا کافی سمجھا۔ یہاں کا پتہ کا آپ کو کس نے دیا؟ میں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے ہاسٹل گیا تھا، ہاسٹل کا پتہ مجھے ایک دوست سے ملا تھا۔ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے مجھے نظر جما کے دیکھا۔ اگر آپ کی مراد اس کام سے ہے جو میں پاکستان میں کرتی تھی تو میرا جواب ہے کچھ نہیں، ویسے ایک ملازمت ہے۔ میں نے کہا ہے تو یہ پرسنل سا سوال، مگر اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، خصوصاً علاج معالجے کے لیے؟ اس سپاٹ لہجے میں بولی بس ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح، اللہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ یہاں فلاحی ادارے بہت کام کرتے ہیں، ہاسپٹل کو بہت پیسہ ملتا ہے، کچھ لوگ کسی مریض کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ ایک نیک دل بوڑھے انگریز نے اماں کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ہفتے میں ایک بار انہیں دیکھنے بھی آتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی اکیلا ہے، کسی اولڈ ہوم میں رہتا ہے کہ بچے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں، بڑی مشکل سے چلتا ہے خود بھی، مگر بڑا زندہ دل ہے، ہر وقت ہنستا ہنساتا رہتا ہے۔ میری بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مایوس اور مفہوم ہونے سے نہ حقائق بدل سکتے ہیں، نہ کوئی مشکل آسان ہوتی ہے، جو ہونا ہے سو ہونا ہے، پھر رونا کیسا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ اعصابی کشیدگی کا شکار ہے اور اس کا اتنا بولنا بھی بے سکونی کی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر خاموش ہو گئی۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا آپ کو کب فراغت ہوگی؟ وہ بولی میں فارغ ہی ہوں، ذرا ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ اس نے کہا کہ 5 منٹ بیٹھو، میں پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ اڑتے ہوئے بولی۔ وہ 5 منٹ میں لوٹ آئی۔ میں نے اتنی دیر میں دوسرے لوگوں کو دیکھا جو وہاں روشنی کی طرح کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار تھے۔ ان کی صورتوں پر ان کے جذبات کی تحریر میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ سب اپنے پیاروں کے لیے پریشان تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے قریب ہی ایک بڈھا بڑھیا اپنی بیٹی کے مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے تھے۔ بڑھیا مایوسی کی فرسٹریشن کا شکار تھی۔ بڈھا اسے سمجھا رہا تھا کہ مانا علاج ابھی تک کارگر نہیں ہوا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ علاج حاصل ہے۔ ہم اسے گھر بھی تو نہیں لے جا سکتے، کون سنبھالے گا اسے؟ خود ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ لندن ہو یا لاہور، زندگی کی گہما گمی سے ممور شاہراہوں پر، خوبصورت جگمگاتی روشنیوں والے ہوٹلوں میں، شاپنگ سینٹرز کی رونق میں، شادیوں کے برتھ ڈے اور کامیابی کا جشن مناتے خوش پوش اور خوش باش لوگ ہنستے کہکے لگاتے، زندگی کے حسن سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تصور میں اس وقت کو نہیں لاتے جب بڑھاپا، بیماری، تنہائی کے روگ اور قسم پرسی کے آزار ہوں گے، اور یاد ایام عشرت فانی کو ان دیواروں کے پیچھے جھانکتا تک نہیں جن کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ صرف مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں، پاگل خانوں، جیل کی عقوبت خانوں اور خود اپنے گھروں میں آدمی کی نظر اور خیال اور قدم اس سمت میں جاتے ہی نہیں۔ وہ متحمل اور تھکے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی لوٹی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اور خصوصاً بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غمزدہ تاریک سائے گہرے ہو گئے تھے، اور وہ میرے سامنے اپنے آنسوؤں کو روک رہی تھی جو ایک نمناک چمکتی تہ کی طرح آنکھوں میں جھلکنے لگے تھے۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے آنکھوں سے چھلک جانے والے 2 قطروں کو ایک رومال سے صاف کیا۔ ہاں، اب صرف انتظار ہے، کسی بھی دن وہ مجھے فون کر کے بتا گئے تمہاری ماں نہیں رہی، آؤ اور اسے لے جاؤ اور بس۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ وہ بولی دکھ تو یہ ہے کہ میں آخری وقت میں ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسے گھر بھی نہیں لے جا سکتی۔ گھر کہاں ہے میرا؟ رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، مگر وہاں صرف میں رکھ سکتی ہوں، اور گھر لے لوں تو کیا ماں کی خدمت کرنے میں گھر بیٹھ جاؤں؟ کام کے بغیر تو 2 وقت کی روٹی کا جو آسرا ہے یہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ اجنبی نرسوں، ڈاکٹروں اور اپنے جیسے معذوروں کے درمیان اکیلی مر جائے گی۔ کاش میں آخری وقت میں اس کے پاس ہوتی، اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھ سکتی، اس کی حالت میں پانی کے چند قطرے ٹپکا سکتی۔ اپنے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے،
جب اس نے اپنے پاکستان کی بات کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ تم اگر چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں نے خود کو سمجھا لیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اسے میرے گھر لا سکتی ہو؟ آپ کے گھر؟ ہاں، ابھی کم سے کم 6 مہینے بلکہ 8 مہینے کے لیے ایک گھر ہے میرے پاس، ایک فلی فرنشڈ ہاؤس۔ اس نے اداسی سے کہا، تھینک یو شاہ عالم صاحب آپ کی ہمدردی کا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں یہاں صرف 2 4 دن ہوں، پھر پاکستان لوٹ جاؤں گا، گھر خالی ہوگا، اس کا کرایہ بھی ادا ہو چکا ہے۔ اس نے الجھی ہوئی سوالیہ اور حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس فراغ دلانہ پیشکش کا کوئی مقصد تو ہوگا، نو obligation، پھر شاید وہ کام کرنا پڑے گا مجھے جس کے لیے آپ مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے کہا وہ تمہاری مرضی کی بات ہے، میں اتنا گرا ہوا آدمی نہیں ہوں مس روشنی کہ تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ مجبوری سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا؟ میں نے کہا یو آر رائٹ، کسی نہ کسی معاملے میں ہم سب مجبور ہوتے ہیں اور دوسروں کی شرائط تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے گر کے نہیں۔ ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے۔ میں اس کی زندگی کے آخری لمحات کی کوئی قیمت لگا کے تمہیں خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کام کی بات بھی ضرور کر لیں گے، لیکن تم انکار کر دو گی تو میں یہ پیشکش واپس نہیں لوں گا، بلکہ تمہارے دل میں یہ خیال ہے تو میں ابھی بات ہی نہیں کرتا۔ تم ماں کو لے آؤ، گھر میں رہو، میں آج ہی ہوٹل میں شفٹ کر دیتا ہوں۔ میرے پاس پاکستان جانے کے بعد تم جب تک چاہو رہو، اگر جانا ہو تو چابی میرے ایجنٹ کو دے جانا۔ آپ اپنا گھر مجھے دے کر خود بے گھر ہوں گے؟ آخر کیوں شاہ عالم صاحب، اتنی مہربانی کیوں میرے حال پر؟ میں نے کہا ویسے تو ایک لڑکی ہوگی وہاں جو میری چھوٹی بہن ہے اینی، آج کل نیلم کے ساتھ لندن آئی ہوئی ہے، تو تم نیلم کو جانتی ہو، وہ جو مشہور فلمی شخصیت ہے وہی۔ ان کے ساتھ میرا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں، لیکن مجھے 10 سال سے جانتی ہے اور میرے لیے بڑی بہن کی طرح ہے۔ انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا۔ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ اس کا اعتماد ایک دم بحال ہو گیا۔ شاہ صاحب میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس۔ میں نے کہا یہ بتاؤ ہم کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ جہاں بھی آپ چاہیں۔ میں نے کہا ہم کہیں چائے پئیں گے پہلے، پھر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کو ٹی وی سیریل وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہیں یا فلم بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے اس کا بھی خیال نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں سمجھی تھی کہ آپ کو میری اداکاری چاہیے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، آپ کو اداکاری ہی کرنی ہے، مگر فلم یا ٹی وی کے ڈرامے میں نہیں۔ یہ حقیقی زندگی کا رول ہے، جتنا مشکل اتنا ہی آسان۔ ہم ہائیڈ پارک کے ایک پرسکون اور خوبصورت کونے میں بنے ہوئے اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے۔ اب میں نے اس کا غور سے جائزہ لیا۔ خزینہ احسن و شباب میں سختی حالات اور غم تفکرات کی فراوانی سے کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے رنگ و روپ کے تابانی فطری تھی۔ میک اپ نہ ہونے، لباس کے معاملے میں عدم توجہ یا بے ترتیب بالوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بے آرامی سے اس کی آنکھوں کے گرد معمولی سے ہلکے ضرور نمودار ہو گئے تھے اور وہ کچھ کھوئی کھوئی سی نظر آتی تھی۔ وہ 5.5 فٹ سے نکلتے قد کی صحت مند لڑکی تھی جس کا بدن کسی حد تک بھاری پن کی طرف مائل تھا، مگر اسے گدر یہاں ہوا بدن بھی کہا جا سکتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جب لگتا تھا کہ وقت اس کے لیے ٹھہر سا گیا ہے۔ 20 سے 30 سال کے درمیان عمر کا تعین بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ کچھ نروس ہوئی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو کہنے کے لیے آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہیں؟ میں چونک کے مسکرایا۔ واقعی ایسی ہی شکل سے 2 4 ہوں، ایسی ہی مشکل سے 2 4 ہوں، لیکن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ وہ تلخی سے بولی، میرا وقت وہ تو ہے ہی ضائع کرنے کے لیے، آپ کہیں کیا کہنا چاہیں؟ میں بالکل برا نہیں مانوں گی، خواہ آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ ویسے آپ جیسے شریف آدمی سے مجھے غلط بات کی امید نہیں۔ میں نے کہا شاید بعد میں آپ کی رائے بدل جائے، لیکن مس روشنی پہلے آپ میری سن لیجئے گا۔ سمجھنے کا مرحلہ اس کے بعد آئے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا خوف تردد انکار کر کے جا سکتی ہیں۔ میں اس کام کے لیے آپ کو موزوں ترین سمجھ کے آیا تھا۔ یہ ایسا کام ہے جو کوئی عورت ہی کر سکتی ہے، مجھے کوئی اور بھی مل جائے گی۔ آپ کہیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں ایک بک شاپ میں ہوں، اس سے پہلے ایک گروسری شاپ میں ہیلپر تھی، اس سے پہلے ایک پاکستانی انگریز بیوی کو اردو سکھاتی تھی، اس سے پہلے ڈبل ڈیوٹی تھی، ایک انگریز کو اردو سکھاتی رہی اور اس کی پاکستانی بیوی کو انگلش، اس سے پہلے بیبی سٹنگ بھی کی تھی، اور ہاں اس سے پہلے میں اداکاری ہی کرتی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ میں نے کہا پھر یہ کس قسم کے کام شروع کر دیے تم نے؟ اس لیے کہ میں ایسے ہی کام کر سکتی تھی، نہ کوئی پروفیشنل ڈگری ہے میرے پاس، نہ تجربہ، اداکاری کی صلاحیت تو خدا داد تھی۔ میں نے کہا جو کام تم نے سب سے بہتر کیا، بہت کم عرصے میں اپنی ایک شناخت بنائی اور نام کمایا، وہ کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ چھوڑیے شاہ عالم صاحب، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف نام یا شناخت کے حوالے سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، جب تک فنکار ماری طور پر مستحکم نہ ہو، استحصال کا شکار ضرور رہتا ہے۔ کیا فلم، کیا ٹیلی ویژن، وہاں کے کرتا دھرتا اداکاری کے علاوہ بہت کچھ مانگتے ہیں۔ کامیابی کی ہر سیڑھی پر اوپر جانے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ لوگ سیڑھی ہی کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں 2 ہی طرح کے لوگ کامیاب ہیں، ایک وہ جو جنہیں پیسے کی پرواہ نہیں، دوسرے وہ جنہیں عزت کی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا بک شاپ سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ 200 پاؤنڈ ہفتہ، کام سخت نہیں ہے، اوقات کا کم ہے، اور مالک ایک اصول پرست قسم کا کٹر یہودی ہے، مگر وہ متعصب اور بدنیت نہیں ہے۔ جتنا تم ایک ہفتے میں کماتی ہو اتنا شاید تمہاری چھوٹی بہن ایک دن میں کما لیتی ہوگی۔ دکھ، احساس ذلت، غصے سے اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ایک دن ہی نہیں، ایک رات میں کہیے، کیا آپ مجھے ترغیب دے رہے ہیں کہ میں اس کی طرح اپنی آمدنی کیوں نہیں بڑھاتی؟ بڑھا تو سکتی ہوں اگر چاہوں، اس سے زیادہ خوبصورت ہوں،
لیکن آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ میں نے کہا جس دوست نے دوست تو خیر نہیں کہتا کہنا چاہیے اسے، جس شخص نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا وہ جانتا تھا۔ روشنی نے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ چائے کے لیے بہت شکریہ، میں وہ کام نہیں کر سکتی جس کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا تھا۔ میں نے کہا پلیز بیٹھو، ابھی تک میں نے کام کی بات کی ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ آمدنی بڑھانے کا جو پرپوزل آپ کے ذہن میں ہے وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ نے میری بات کا الٹا مطلب خود نکالا ہے۔ میں آپ کی بہن کے مقابلے میں آپ کی آبرومندانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، ہرگز یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کوئی لڑکی اس طرح پیسہ کمانا چاہے تو لندن کا ماحول اس کے لیے بہت سازگار ہے، اور اس کے لیے مواقع بھی کوئی کمی نہیں۔ اسے کسی افلاطون کے مشورے یا فنانشل ایڈوائزر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پھر بیٹھ گئی۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ حساس اور انا پرستی کا شکار ہو گئی ہوں۔ یہ فرسٹریشن بھی میری توقعات کی شکست کا نتیجہ ہے۔ بڑا گمان تھا مجھے اپنی فنکارانہ صلاحیت پر، یہ سوچتی تھی کہ میں فن کے قدردان مجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، مگر میں صرف ایک عورت تھی جو جوان اور خوبصورت، جو پبلک پراپرٹی بن گئی تھی۔ وہ کہتے کہ فنکار کی نجی زندگی کوئی نہیں ہوتی، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ افسوسناک صورتحال ہر جگہ ہے۔ میں لوگوں کی باتوں میں آ کے بہت خوار ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت کے خوابوں کے لیے میں نے بہت کچھ کیا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک وقت آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میری عزت کھوکھلی ہے اور ذلت حقیقی، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ ابھی تم نیلم کی بات کر رہے تھے، کتنی بڑی سپر اسٹار ہے وہ، مگر کیا کوئی عزت دار گھرانہ اسے اپنی بہو بنانے میں فخر محسوس کرے گا، خواہ اس گھر کا ہر بچہ بوڑھا نیلم کا پرستار ہو؟ میں نے کہا ٹیک اٹ ایزی، چلو ہم کہیں چلتے ہیں لنچ کے لیے، اور انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں، اینی کو اور نیلم کو۔ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ نیلم کو؟ وہ تو شوٹنگ کے لیے آئی ہے، وہاں وہی فلمی دنیا کے لوگ ہوں گے، وہ سب بھی یہی پوچھیں گے کہ کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو۔ ان کی ہمدردی بھی ایک تانا ہوگی میرے لیے، ان کے تجسس میں بھی تضحیک کا پہلو ہوگا۔ میں ان سے نہیں ملنا چاہتی، چلو چھوڑو، لنچ ہم یہیں کر لیں گے، جب بھوک لگے گی آرڈر دے دیں گے، پہلے کام کی بات کرتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے کہا مس روشنی، اس کام کے لیے میں آپ کو 10,000 پاؤنڈ ماہانہ بھی دے سکتا ہوں، 6 ماہ تک۔ یہ آپ کی موجودہ آمدنی کے مقابلے میں 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مجھے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کام کا تعلق میرا اداکاری سے ہوگا؟ یس، تم کو میری بیوی کا رول کرنا ہے۔ میں نے کہا بیوی کا رول؟ میں سمجھی نہیں۔ بیوی یا تو بیوی ہوتی ہے حقیقی زندگی میں منقوہ، یا پھر داشتہ۔ میں نے کہا نہیں، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ تم کو یہ رول صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، میرے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ بات اب میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا بہت آسان اردو زبان میں بات کی ہے میں نے اپنے سب حوالے بتا دیے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ لندن میں میرے جاننے والے کم نہیں، مگر پاکستان سے میرے رشتے پرانی بنیادوں پر قائم ہیں۔ میں پاکستانی ہوں اور یہی میری سب سے بڑی شناخت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے کوئی معاشی مجبوری نہیں کہ میں ترک سکونت کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزی روٹی کے لیے خدا نے ہر جگہ وسائل رکھے ہیں۔ عیاشی کی زندگی کے لیے میں بے عزت ہو کے جینا قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جو ریال اور ڈالر کمانے کے لیے جدلا وطنی کا عذاب قبول کرتے ہیں، انہیں ہر قدم پر اپنی عزت نفس اور غیرت مندی کے ساتھ ایک سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ دیار غیر میں کو کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو، کتنا بھی اہم کام کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری کی بہرحال رہتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر مجبور آدمی خود کو کیسے بلند رکھے؟ میں نے کہا میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں کینیڈا یا امریکہ شفٹ کرنا چاہوں تو میری انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی مجھے شہرت مل سکتی ہے۔ عام آدمی اس کے لیے کتنا پاپڑ بیلتا ہے اور کتنا خوار ہوتا ہے، لیکن میں ایسا سوچنا بھی غداری کے مترادف سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کا پیسہ باہر لے جاؤں۔ یہ سب بتانے کا مقصد تمہیں متاثر کرنا نہیں، یہ بتانا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں آپ جناب سے تم پر آ گیا تھا، لیکن یہ بیوی کا رول آخر کس لیے؟ میں نے کہا میری ایک ضرورت ہے۔ فرض کرو میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اس لیے کہ تم کاغذی شادی کرنے سے بھی ڈرتے ہو۔ ہاں، میں بلیک میل بھی ہو سکتا ہوں بعد میں۔ ایک لڑکے کا اصرار تھا کہ میں اسے عارضی نکاح پڑھوا لوں، مگر کوئی نکاح عارضی نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں طلاق دینا مرد کے اختیار میں رہتا ہے، اور اسے طے شدہ حق مہر بطور معاوضہ دے کر رخصت کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ایک تو میں اس طرح شریعت کو مذاق بنانا گناہ کی بات سمجھتا ہوں، دوسرا یہ پاکستان نہیں برطانیہ ہے، وہ قانونی مسائل ہی کھڑے کر سکتی ہے، لیکن تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مرد نکاح کے بعد قانونی اور اخلاقی طور پر حقوق زوجیت کی ادائیگی کا پابند ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ 60,000 پاؤنڈ کی رقم کو ٹھکرانا اس کے لیے آسان نہ ہوگا۔ پیسہ کس کی ضرورت نہیں، اور حالات آدمی کو ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں وہ جائز اور ناجائز کی تمیز کھو بیٹھے تو وہ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، قتل کر کے یا اپنا سب کچھ بیچ کے بھی پیسہ حاصل کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود میں روشنی کے حالات سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے قائل کرنے اور مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا۔ کھانے کے دوران میں نے اسے اپنے خوف اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے مجھ سے بہت سوالات کیے، لیکن بالآخر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ایک گھر کی پیشکش تھی جہاں وہ اپنی ماں کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ بس یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو شخص اسے 60,000 پاؤنڈ کی خاطر رقم دے رہا ہے وہ بدلے میں اسے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے خود کو شاہ عالم کی بیوی کہتی رہے۔ یہ 60,000 پاؤنڈ کے مقابلے میں اتنا چھوٹا مطالبہ تھا کہ اس کا شک جائز تھا۔ کہیں اس بظاہر بے ضرر، انتہائی فراغ دلانہ اور پرخلوص پیشکش کے پیچھے کوئی دھوکہ یا سازش نہ ہو۔
چہرے سے یا لہجے سے نیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ لنچ کے بعد میں اس کے گھر لے گیا تو اس کی رہی صحیح مزاحمت کی دیوار بھی بیٹھ گئی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اس پرتکلف انداز میں آراستہ گھر کو دیکھتی رہی اور بار بار پوچھتی رہی، کیا واقعی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا اگر میں ماں کو یہاں لے آؤں؟ میں نے کہا، آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ میں اپنی پیشکش میں مخلص اور سنجیدہ ہوں؟ شاید تمہیں ڈر ہے کہ اس میں کوئی فراڈ نہ ہو۔ اس لمحے اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں کیا کروں؟ زندگی میں اتنے دھوکے کھانے کے بعد کسی پر آسانی سے اعتبار کرنا میرے لیے کتنا مشکل ہے یہ میں کیسے بتاؤں؟ مگر مجھے منظور ہے، تمہارے ساتھ رہوں گی میں تو 2 4 دن کا مہمان ہوں، تم اطمینان سے یہاں رہو۔ 10,000 پاؤنڈ تمہیں کل مل جائیں گے۔ اگر تم چاہو تو باقی 50,000 کی ادائیگی بھی پہلے کی جا سکتی ہے۔ وہ بولی، میں کل ہی ماں کو لے آؤں گی، آج ہی اس کی منحوس رومنگ ہاؤس سے اپنا سامان اٹھا لوں گی اور نوکری بھی چھوڑ دوں گی، سارا وقت ماں کے ساتھ رہوں گی اور تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا، میں نے یہ مکان ایک پروفیسر سے کرائے پر لیا تھا اور میاں بیوی کچھ تحقیق اور کچھ تفریح کرنے کے لیے دنیا کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ 1 سال کے لیے گئے تھے، 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ یہ سب سامان انہی کا ہے، ہاں صرف پہننے کے کپڑے میرے ہیں۔ دراصل میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں لندن آتا ہوں تو میرا قیام ہوٹل میں رہتا ہے۔ اس ساز و سامان اور گھر کی ہستی کی مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پروفیسر اور اس کی بیوی ضرور تمہارے اچھے دوست ہوں گے۔ میں نے کہا، ظاہر ہے، ورنہ بھرا گھر میرے حوالے نہ کر جاتے۔ اب اگر ان کا پروگرام مختصر ہو گیا کسی وجہ سے تو میں لندن میں کہیں بھی دوسرا گھر لے لوں گا۔ میرے پاس ابھی یہ کرایہ کی گاڑی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کل کوئی سیکنڈ ہینڈ کار خرید لوں۔ جب ضرورت نہیں ہوگی تو 2 4 ہزار پاؤنڈ کم میں بک جائے گی، اس سے زیادہ تو کرایہ بن جاتا ہے۔ وہ گاڑی بھی تمہارے پاس رہے گی، تمہارے استعمال کے لیے۔ وہ اندرونی اس طرح میں اپنا ہونٹ کاٹتی رہی۔ تم یہ سب کچھ مجھے دے کر خود پاکستان چلے جاؤ گے؟ اتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر؟ میں نے کہا، تم بھی بھروسہ کرنے لگو گی مجھ پر جب مجھے جان لو گے۔ میں تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، اس لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اگلی بار جب میں پاکستان سے آؤں گا تو مجھے یہ گھر صاف اور خالی ملے گا۔ تمہیں کوئی اور کام تو نہیں ہے نا؟ ابھی تو نہیں، آج میں نے چھٹی کی تھی۔ میں نے کہا، چلو پھر پہلے تمہارا سامان لے آئیں۔ تم چاہو تو اس بک شاپ کے مالک کو بھی بتا دو کہ کل سے کام پر نہیں آؤ گی، اسے تو فون کر دوں گی۔ میں بولی، میں نے کہا، دراصل شام کو میں نے اپنے ایک دوست کو مدعو کیا ہے گھر پر۔ وہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، ملک رب نواز، بہت بڑا زمیندار، بزنس مین اور صنعت کار ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی تھا۔ اگلے انتخابات میں پھر ہو جائے گا اور تم اس کے سامنے آزمانا چاہتے ہو مجھے؟ میں نے کہا، یہی سمجھ لو۔ کیا تم تیار ہو اس پہلی پرفارمنس کے لیے؟ وہ مسکرانے لگی۔ یس، میرے لیے ایک خواب جیسا رول ہوگا، ایک مثالی قسم کے سیٹ اپ میں ایک اچھی ہاؤس وائف کا۔ میں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنے اس تعاون کے فیصلے پر کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ یہ معاہدہ تو ختم ہو جائے گا بالآخر، مگر ہم اس کے بعد بھی اچھے دوست ضرور رہیں گے۔ اچانک اس کی دلچسپی بہت بڑھ گئی، جیسے کسی فلم میں پسند کا کردار مل جانے کے بعد شوٹنگ ختم ہونے تک ایک اچھی ایکٹریس خود کو اس کردار اور ماحول میں ڈھال لیتی ہے۔ ایسے ہی اس نے پوری سچویشن کو سمجھنے کے بعد یہ فرض کر لیا کہ سچ مچ میری بیوی ہے اور یہ واقعی اس کا گھر ہے، تو شاید 6 8 ماہ بعد فرض کرے گی کہ اس کی اپنی بدقسمتی کے بعد یہ مثالی سمجھی جانے والی شادی چل نہ سکی یا فلم کی شوٹنگ مکمل ہو گئی۔ میں نے جمی کو فون کیا تو رب نواز وہاں موجود تھا۔ میرے سوال پر وہ بھڑک اٹھا، کیا کر رہا ہوں میں؟ جھک مار رہا ہوں، تمہارے انتظار میں سوکھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا وزن کم ہو جائے گا تو تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے۔ وہ بولا، تم نے دوپہر کے بعد آنے کا کہا تھا، دوپہر گزر گئی۔ میں نے کہا، سوری ملک صاحب، دراصل دوپہر کے وقت میری بیوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، مجھے اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو آپ؟ ہاسپٹل سے؟ میں نے کہا، ہاں، تم ایسے کرو کہ شام کو میرے گھر آ جاؤ، چائے میرے ساتھ پیو، کیا خیال ہے؟ آنا ہی پڑے گا مجھے، فون پر تو ساری بات نہیں ہو سکتی، تم اپنا پتہ سمجھاؤ۔ میں نے اسے پتہ سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر وہ ایک لندن کے راستوں سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ میں نے ایک مشہور جگہ بتائی، وہاں سے میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ بولا، میں 5 منٹ پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ جب میں روشنی کے ساتھ اس کا سامان اٹھانے گیا تو صبح کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ پرسکون تھی۔ اس نے پوچھا، شاہ جی، آپ نے ایک بھی شادی نہیں کی ابھی تک؟ میں نے کہا، ایک کی تھی، رخشندہ نام تھا اس کا، اور اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش بھی کی تھی، لیکن میں ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔ 6 سال بعد ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی، میں نے خود ہی آزاد کر دیا اسے۔ اب وہ ایک وکیل فرید عباسی کی بیوی ہے اور بہت خوش ہے۔ میرے خیال میں وہ وکیل دوست ہے میرا، بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ سے کیا شکایت تھی اسے رخشندہ کو؟ میں نے کہا، وہی جو عام طور پر میرے جیسے لوگوں کی بیویوں کو ہو جاتی ہے، وہ سیاستداں ہو کر کرکٹر یا فلم سٹار، ان کا سارا وقت اپنی مصروفیات کے نظر ہو جاتا ہے، بیویوں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا ان کے پاس، وہ گھر میں بیٹھ کے انتظار میں جلنے کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی۔ رہی صحیح کسر اخبار والے ان سے اسکینڈل منسوب کر کے پوری کر دیتے ہیں، کیا وہ سب جھوٹ ہوتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بیشتر صورتوں میں سچ ہوتا ہے، لیکن یہ تو انسانی کمزوری ہے۔ اتنا متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہر وقت ہر جگہ لڑکیاں چمٹی رہیں، ہر جگہ اس کا تعاقب کریں، اسے ورگلائیں، اور ان سینکڑوں ہزاروں میں سے ایک پرکشش لڑکی ہو اور وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ انسان نہیں، ولی ہی ہو سکتا ہے ایسا شک۔ یعنی تم مان رہے ہو کہ تم بیوی کے ساتھ وفادار نہیں تھے؟ میں نے کہا، میں خود مان رہا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میں انسان تھا، ولی نہیں۔ میں بہک گیا۔ اخبار والے الگ موقع کی طاق میں رہتے تھے، میں نے کسی کی چائے کی دعوت بھی قبول کر لی تو انہوں نے خبر بنا دی کہ آج کل شاہ صاحب فلاں کے ساتھ اکثر نظر آتے ہیں، لیکن سب جھوٹ بہرحال نہیں ہوتا۔ میرے لیے گھر پر فون اور گلدستے اتنے آتے تھے
کہ میں رکشی کے سامنے کیا صفائی پیش کرتا، اور کتنی بار ویسے بھی عورت کی ایک چھٹی حص اسے خبردار کر دیتی ہے کہ اس کے چاہنے والے کی نظر پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ دیکھتی اسے ہے، مگر خیال کہیں اور ہوتا ہے، کسی اور کا ہوتا ہے، کامیاب اور ہمیشہ زیادہ کامیابی کے طلبگار، کسی بھی کامیابی کی منزل پر مطمئن اور کانے ہو کے نہ بیٹھنے والے۔ سب مردوں کا یہی المیہ ہے، وہ دولت، عزت، شہرت کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے نگاہ اوپر کی طرف رکھتے ہیں تو بیوی بیچاری بہت پیچھے اور نیچے دکھائی ہی نہیں دیتی، اور پھر یہ مرد کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہارے لیے تو ہے۔ وہ تلخی سے بولی، میں نے اسے غور سے دیکھا، کیا تم اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہو یا یہ بس سنی سنائی اور آنکھوں دیکھی ہے؟ میں یہ سب بھگت چکی ہوں، یعنی شادی کا تجربہ کر چکی ہوں۔ ایک بار میں نے کہا، ہاں، اور اس کی ناکامی کے اسباب بھی وہی تھے جو تمہاری شادی کی ناکامی کے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ میرے معاملے میں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ یہاں میرے شوہر کو شکایت تھی کہ میں اپنا سارا وقت اس کو نہیں دیتی، حالانکہ شادی سے پہلے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ایک ایکٹریس ہوں اور ڈانس کرتی ہوں، ٹی وی میں، فلموں میں گئی تھی، اور اس ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو پائی تو میں نے اسٹیج کا رخ کیا۔ میں نے کہا، اسٹیج کا ماحول تو زیادہ خراب ہے۔ ہاں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہاں آرٹ کونسل میں اچھے گروپ بھی ہیں جہاں فنکار کی واقعی قدر ہوتی ہے۔ کلاسیکل ڈانس سیکھنے گئی کے لیے میں ناہید صدیقی کے پاس گئی تھی۔ وہ اور اس کے فنکار شوہر ضیاء محی الدین بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کے فن کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں جتنے قدردان ملے اس سے کہیں زیادہ سازشی اور منافق لوگ تھے، جعلی لوگ جو خود کو فنکار یا فن کا سرپرست سمجھتے اور کہتے تھے بڑے اور جینوئن فنکار کے سامنے ان کی کڑی کھل جاتی تھی۔ ناہید صدیقی نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور ان کی وساطت سے مجھے اسٹیج کے کچھ باکمال لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ میں نے اپنی اداکاری کا لوہا پہلے ہی منوا لیا تھا، میرے کردار بھی محدود ہو گئے تھے۔ فلم والے مجھے روایتی قسم کے کرداروں میں پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس وہ سب ہے جو فلمی شائقین کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہے۔ میں ڈانس بھی کر لیتی ہوں، مگر مجھے ایک تو لباس کے معاملے میں اپنی سوچ بدل لینی چاہیے، یہ الفاظ دیگر اپنے جسم کی زیادہ سے زیادہ نمائش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھل پھاند والے وہ رقص بھی ضرور ہے جو دیکھنے والوں کے سفری جذبات میں آگ لگا دیں۔ میں کہانی کے مطابق دوسرے فنی معاملات کو نظر انداز کر سکتی تھی، مگر اداکاری کے نام پر فحاشی نہیں کر سکتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ سال 6 مہینے میں کوئی پروڈیوسر مجھے کوئی کریکٹر رول دے دیتا تھا، کبھی کبھار ٹی وی سے بلاوا آ جاتا تھا، اور میں انکار اس لیے نہیں کرتی تھی کہیں میں بالکل ہی آؤٹ نہ ہو جاؤں۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ روشنی کو یاد رکھیں، میری فنکاری کا سلسلہ ٹوٹ نہ پائے۔ اسٹیج، فلم اور ٹی وی کی آمدنی اتنی کم تھی کہ میں بمشکل تمام گزارا کر سکتی تھی، لیکن گھر چل رہا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو واپڈا میں ملازم تھا۔ پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہوا کہ اس کے خیالات بدل گئے۔ پہلے اس نے مجھے ایکٹنگ اور اسٹیج پر ڈانس کرنے سے روکنے کی کوشش کی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے ماں کی حمایت حاصل تھی، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے ورگلانے والا میرا منگیتر تھا۔ جی ہاں، میرا ایک منگیتر بھی تھا۔ میرے باپ نے 3 سال عمر میں میری منگنی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرا دی تھی جو 5 سال کا تھا۔ اب تو پٹھان بہت تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ پرانے قبائلی نظام کی روایت کی پاسداری کرتے ہیں۔ زبان دے کر پھر جانا، خصوصاً شادی کے معاملے میں، ان کے لیے غیرت مندی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بچپن کی یہ منگنی کسی حال میں توڑی نہیں جا سکتی تھی۔ میرا منگیتر بڑا ہوا تو اس کے اور میرے مزاج، اعداد، اطوار اور انداز زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہوتا کہ میں خودکشی کر لیتی۔ میرا منگیتر مذہبی خیالات میں شدت پسند تھا، اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں۔ میں نے اسے پیغام پہنچا دیا کہ یہ سب قبول نہیں کر سکتے تو مجھے چھوڑ دو، جو اب آیا کہ تم میری عزت ہو، اور عزت کے لیے میں اپنی اور تمہاری جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس کی میرے بھائی کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ کسی ڈبہ پیپر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس نے اپنی چرب زبانی اور ہوشیاری سے عقیدت مندوں کا ایک حلقہ پیدا کر لیا، اور اپنے پیر کے حکم پر وہ سب کافر روسیوں کے خلاف جہاد کرنے افغانستان چلے گئے۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ 300 مجاہد روسی فوجیوں کی بربریت کا شکار ہو کے مارے گئے، لیکن ایک مہم سی امید یہ بھی ہے کہ وہ روپوش ہو اور انہیں واپسی کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ کچھ لوگ مختلف راستوں سے ترکی، یونان اور یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لاپتہ ہوا تو گھر کی آمدنی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اور یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ماں کی بیماری شروع ہو گئی۔ یہاں میں وہی واضح کر دوں کہ ماں نے مجھ سے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اپنی اچھی اداکاری کے بعد میں بہت جلد فلموں میں وہی مقام حاصل کر لوں گی جو رانی کو حاصل تھا یا زیبا کو۔ ہم لاکھوں میں کھیلنے لگیں گے اور شہرت ہمارے دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی۔ میری فن پرستی کے رویے نے اسے مایوس کیا۔ اس نے میری حمایت اس لیے بھی کی تھی کہ اس طرح میری اپنے منگیتر سے گلو خلاصی ہو جائے گی۔ وہ شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی، مگر میرے باپ کے ہوتے زبان سے پھرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا باپ پشاور کے علاقے ٹپگری میں ایک چائے خانہ چلاتا تھا۔ ایک دن وہاں کا گاہک چائے پیتے پیتے جو جوا کھیلنے لگے اور کسی بات پر آپس میں الجھ پڑے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 بندے مارے گئے اور پکڑا گیا میرا باپ۔ وہ نہ قاتلوں سے واقف تھا، نہ مقتولوں کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ پولیس نے اس پر بہت تشدد کیا۔ وہ رشوت دے کے بچ سکتا تھا، اس کے لیے ماں نے اپنا زیور بیچا اور 25,000 فراہم کیے، مگر یہ رقم تھانے والوں تک نہیں پہنچی، یا پہنچنے کی کسی نے غتربو کر دی تھی۔ میری ماں نے بہت شور کیا، بہت روئی پیٹی، لیکن تھانہ انچارج کہاں سننے والا تھا۔ اس نے الٹا میری ماں پر الزام لگا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور اسے 2 دن دیے کہ وہ شوہر کو چھڑانا چاہتی ہے تو رقم لائے۔
اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے جتنی شرم آتی ہے اتنا ہی تیش بھی آتا ہے۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، یوں سمجھ لے کہ میں اس کا نقش ثانی ہوں، لیکن وہ اصل تھی، میں نقل، وہ بھی بہت معمولی۔ تھانے دار نے دوسرے دن میری ماں کو ایک پیغام بھجوایا کہ رات کو آ جاؤ، اپنے شوہر کو صبح لے جاؤ۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ عورت کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہوگا، عزت بتا لو یا سہاگ، وہ کسے قربان کرے۔ میری ماں کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، اس وقت 36 سال کی تھی، مگر وہ اپنی اصلی عمر سے 10 سال کم لگتی تھی۔ یہ سب میری ماں نے مجھے بعد میں بتایا۔ بہت سوچنے کے بعد میری ماں نے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے شوہر کی ضرورت تھی۔ وہ تھانے دار کی فرمائش پوری کرتی تو شوہر کو ضرور معلوم ہو جاتا کہ اس کی آزادی کی قیمت کس نے ادا کی تھی اور کیا قیمت دی تھی۔ پھر شاید وہ بیوی کو بھی مار دیتا اور خود بھی مر جاتا۔ ماں کو میرا خیال تھا، میرے بھائی کا جو مجھ سے بھی چھوٹا تھا، اس نے دماغ سے کام لیا اور آخرت کی رخ سیاہ قبول کر لی۔ یوم حشر سے پہلے کسی کو اس کے دامن کا داغ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ دنیا میں وہ باعزت اور سہاگن رہ سکتی تھی۔ یہ سوچ کے وہ تھانے دار سے بہت اوپر ایک افسر کے پاس پہنچ گئی، جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بڑا عیاش اور راشی ہے۔ اس نے ایس پی سے کہا کہ اس کے شوہر کو تھانے دار کے چنگل سے چھڑا لے۔ وہ بہت اچھے کپڑے پہن کے اور میک اپ کر کے گئی تھی۔ ایس پی سے دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے، تم درخواست لے کر بنگلے پر آ جاؤ، صبح تمہارا شوہر چھوٹ جائے گا۔ میری ماں نے یہ سودا منظور کر لیا، لیکن تقدیر ساتھ نہ دے تو آدمی جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتا ہے۔ صبح جب ایس پی تھانے دار کو فون کیا تو تھانے دار بہت تلملایا۔ ایک معمولی عورت تڑپ کا پتہ چل کے بازی جیت لے ناممکن۔ وہ 20 سال کا تجربہ رکھنے والا گھاک اور عیار تھانے دار تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، سر ویسے تو آپ افسر اعلیٰ ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک تو اس شخص کے خلاف کل 3 پرچے کاٹے جا چکے ہیں، 7 وارداتوں میں۔ اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے، ایک واردات قتل کی بھی تھی۔ یہ ڈکیتی کی نیت سے فلاں وزیر کے بھائی کے گھر میں گیا تھا۔ وزیر کے بھتیجے نے مزاحمت کی اور مارا گیا۔ کل ہی وزیر کا دوسرا بھتیجا یعنی مقتول کا بھائی آیا تھا، اس نے بھی ملزم کو شناخت کر لیا ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ ظاہر ہے اس کے بعد ایس پی کیا کہتا۔ میرے باپ کے خلاف گزرے ہوئے 3 دن کی تاریخ میں 3 FIR درج کر لی گئی تھی۔ ایس پی میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ کسی وزیر کے بھتیجے کے قاتل کو رہا کرنے کا حکم دیتا، اور اسے ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے میری ماں کو جھوٹی تسلی دے کر رخصت کر دیا۔ پھر آخر اسے تھانے دار نے بھی معلوم کر لیا کہ ایس پی صاحب نے اس کا منہ کا نوالا چھین لیا ہے، اس لیے کہ وہ عورت تر نوالا بن کے خود ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تھانے دار نے نہ صرف یہ کہ میرے باپ کے جرائم کی تعداد اور سنگینی میں اضافہ کر دیا، بلکہ اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیوی نے ایس پی کی سفارش کیسے حاصل کی تھی۔ یہ ذلت کا عذاب سب سے شدید تھا۔ تفتیش کے دوران میں بہت سے ملزم ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کی ہلاکت کو خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے باپ نے سچ مچ ایسا ہی کیا ہوگا۔ اسے تھانے دار نے خودکشی کے موقع فراہم کیے ہوں گے۔ میرے باپ نے سوچا ہوگا کہ پہلے تو صرف بے عزتی کی بات تھی، ہمیشہ رزق حلال کمانے والے پر چوری ڈکیتی کا الزام عائد کر دیا گیا۔ اب وہ جیل چلا گیا تو یہ بات بھی سب کو معلوم ہو جائے گی کہ اس کی بیوی کس کماش کی عورت ہے اور بغیرتی کی زندگی اسے بہرحال منظور نہ تھی۔ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے تھانے دار نے تشدد سے مار ڈالا ہو۔ اس نے سر ہلایا۔ حقیقت کا جانا تو ایسا ہی تھا جیسے حادثے میں مرنے والے کی موت کے اسباب کا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دیکھنا۔ بس یہاں گاڑی روک لو، میں ابھی 10 منٹ میں آتی ہوں۔ گیٹ کیپر نے مجھے پہچان لیا تو مل گئی تمہیں لڑکی؟ عجیب بات ہے کہ اس سے ملنے کوئی نہیں آتا، اس کا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے، لیکن آج تمہارے علاوہ 2 افراد اور آگے، میں نے انہیں بھی وہیں بھیج دیا۔ میں نے کہا کون تھے وہ لوگ؟ مجھے کیا معلوم، لیکن وہ شریف لوگ ہرگز نہیں تھے۔ تم نے تو مجھے پتہ بتانے کا 1 پاؤنڈ دیا تھا، انہوں نے صرف دھمکیاں دی۔ کس قسم کی دھمکیاں؟ یہی کہ وہ بعد میں مجھ سے نمٹ لیں گے۔ میں نے کہا اور تم کیا سمجھتے ہو، ویسے ہی بھونک رہے تھے۔ ظاہر ہے میری ان سے کیا دشمنی ہے، نہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ ڈروں۔ وہ 1 بار نہیں 10 بار آئے باسٹرڈ۔ تم نے دیکھا تھا وہ کس گاڑی میں آئے تھے، کیا نام بتایا تھا انہوں نے اپنا؟ شکل و صورت حلیہ یاد ہے ان کا؟ وہ بولا کیا ضرورت ہے اس چکر میں پڑنے کی؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ پھر آئیں تو زیادہ ہنگامہ کریں، کیونکہ روشنی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ؟ ہاں، وہ بیوی ہے میری، کس مجبوری کی وجہ سے یہاں رہتی تھی۔ ان کو میرا پتہ بتا دینا۔ نارٹن باغ مشہور جگہ ہے، اس کا مالک ہے جمی، لوگ اسے جیمز بانڈ بھی کہتے ہیں۔ شہر کے سارے بدماش اچھی طرح جانتے ہیں اسے، میں وہیں ملوں گا۔ گیٹ کیپر نے صرف سر ہلایا۔ شاید میری بات کو بھی اس نے بکواس ہی سمجھا ہوگا۔ آج کل بدماش کون نہیں ہے، ہر شخص خود کو شہر کے مقابلے میں سوا شیر کہتا ہے۔ روشنی کا سارا سامان 2 سوٹوں کیس پر مشتمل تھا۔ بڑے سوٹ کیس کو میں نے ڈکی میں رکھا اور چھوٹے کو پیچھے والی سیٹ پر۔ روشنی نے اتنی دیر میں گیٹ کیپر سے الوداعی مسافہ کیا، کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے اور میں دور ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ روشنی میرے ساتھ آ کر بیٹھی تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں، اچھا آدمی ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا اس نے تمہارے 2 ملاقاتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو بعد میں آئے تھے؟ ساری بات سن کے روشنی سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اپنے ملنے والوں کو تم بہتر جانتی ہو، وہ بولی۔ ایسا تو کوئی نہیں، ہو سکتا ہے کسی فلم ساز یا ڈائریکٹر کو پھر میری یاد آئی ہو۔ جب کوئی یونٹ یہاں شوٹنگ کے لیے آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، مجھے کسی چھوٹے موٹے رول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو مجھے احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا دماغ کچھ درست ہوا یا نہیں، میری مدد کر کے مجھ پر احسان کرتے ہیں اور فلم میں میرا نام ڈال دیتے ہیں بطور مہمان اداکارہ۔ شاید انہی میں سے کسی کا پیغام لے کر آنے والے ہوں گے جاہل لوگ۔ میں نے کہا وہ تو بدماش بن رہے تھے۔ روشنی نے اچانک پوچھا وہ نیلم کا فلم یونٹ بھی تو آج کل لندن میں ہے نا؟
तुम्हारा मतलब है वहाँ से कोई ना आया हो, ये मालूम हो जाएगा, और जिसने बेहूदगी की होगी इसे सज़ा भी मिलेगी। जिसने बेनियाजी से हाथ मिलाया, दफ़ा करो। अभी तो 6-8 महीने हैं मिसेस शाह आलम। एक हाउसवाइफ वो हंस पड़ी। मैंने कहा, तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। सुबह जब मैंने देखा तुम इतनी उदास और परेशान थी, वो फिर उदास हो गई। शाह साहब, हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। वो हंसना कौन नहीं चाहता, मगर हंसी निकलती है दिल से। लब तो कैमरे के सामने इस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब अंदर से दिल रो रहा हो। नीलम भी यही कहती है, वो हंसते हंसते रो सकती है। ग्लिसरीन की मदद के बगैर आंसू बहाते मैंने देखा है इसे। और शॉर्ट ओके होते वो फिर हंसने लगी। मैं इससे कब मिलूंगी? मैंने कहा, आज ही रात किसी वक्त। वो बहुत अच्छी तरह जानती है तुम्हें। क्या नीलम भी ये जानती है कि मैं तुम्हारे साथ बीवी का रोल कर रही हूँ 10,000 पाउंड महाना के अवज में? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं इसे कुछ छुपाता नहीं। और वो दूसरी लड़की एनी नाम बताया था तुमने? मैंने कहा, वो बहन है मेरी। कुछ देर खामोश रही। पता नहीं ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सारे हवाले इतने अच्छे हैं। तुम पढ़े लिखे महज़ब और शरीफ आदमी हो। तुम्हारे रिश्ते और ताल्लुकात भी वसी हैं। मैंने गाड़ी रोक दी। देखो रोशनी, अभी हम दोनों के सिवा ये बात कोई नहीं जानता। अगर तुम डरती हो तो अभी वक्त है। हम अपने अपने रास्ते पर वापस जा सकते हैं। खुद को मजबूर हरगिज़ मत समझना। जो पेशकश मैंने की थी वो अपनी जगह रहेगी। मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा जिस हद तक मुमकिन होगा। इसका चेहरा बेजान हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा, एक दिन मैं तुम्हें तफसील से वो सब बता दूंगा जिसकी वजह से मुझे ये खेल करना पड़ा, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे देखना होगा कि तुम किस हद तक मेरा साथ देती हो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर, या डर है कि तुम किसी चक्कर में ना फंस जाओ, तो पहले सोच लो। एक बार ये जिम्मेदारी कबूल करने के बाद मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, और तुम्हें सवाल करने की इजाज़त भी नहीं होगी। इतना मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। हमारे दरमियान तुम्हारी हैसियत एक फैमिली मेम्बर जैसी होगी, और बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। इसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। गाड़ी क्यों रोक दी? चलो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, गुड गर्ल, अब तुम ज़रा फिर हंस के दिखाओ। वो नहीं हंसी। मैं अपनी माँ को कब ला सकती हूँ? मैंने कहा, हो सका तो आज ही, लेकिन वहाँ के कुछ कायदे ज़ाब्ते होंगे। आज वक्त कम है, शाम होने वाली है। कुछ देर में मुझे रब नमाज को भी लाना है। ये काम कल पर रखो। मैंने महसूस किया कि घर में रोशनी बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से वो कुछ कंफ्यूज और बेइत्मीनानी का शिकार है। इसके लिए यकीनन मेरी शख्सियत मजमुआ तज़ादात का हो गई थी। एक तरफ मैं इंतहाई महज़ब और फ़राग दिल था, तो दूसरी तरफ इसरार पेचीदा। सवालात पर पाबंदी ने इसे बेबस कर दिया था, और हालात ने मजबूर, वरना दरहकीकत जाने बगैर इस झूठ के ड्रामे का किरदार बनना मंजूर न करती। मजमूई तौर पर 60,000 पाउंड की कशिश इसे ये रिस्क लेने पर आमादा करती होगी, तो इसके साथ ही माँ के आखिरी अयाम में इसकी खिदमत का मौका मिलने की ख्वाहिश भी चांस लेने पर मजबूर करती होगी। जो होगा देखा जाएगा। और बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता था कि अच्छा ही होगा। 60,000 पाउंड हों तो लंदन में आदमी कितना महफूज और पुरएतमाद हो जाता है। एक झूठ की ये बहुत बड़ी कीमत है। शायद इससे आदमी आधी और चौथाई रकम पर कोई दूसरी औरत ये काम करने पर राज़ी हो सकती है। मैं इसे घर में अपने सामान को करीने से रखता हुआ देखता रहा। इसने किचन का जायज़ा लिया और एक कागज़ के पुर्ज़े पर कुछ लिखती रही। ये पुर्ज़ा इसने मुझे थमा दिया। इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी थी जो मुझे बाज़ार से लानी थी। मैंने हैरानी से कहा, क्या करोगे इन सब चीज़ों का तुम? वो बोली, क्यों, घर चलाने के लिए सब ज़रूरी है। मैंने कहा, ओके, मैं वापसी पे ले आऊँगा। वो बोली, नहीं, ग्रोसरी स्टोर करीब ही है, पहले मुझे ये ला दो ताकि मैं तुम्हारे दोस्त के आने से पहले कुछ तैयार कर लूँ। मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? वो बोली, इसके बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी एक बीवी भी है जो लंदन में भी पाकिस्तानी स्टाइल से तवाज़ा कर सकती है। मैं खामोश हो गया और ग्रोसरी स्टोर चला गया। जब मैं वापस आया तो अपने कपड़ों को इस्त्री कर रही थी और नहा धो के फारिग हो चुकी थी। मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ रब नवाज को लेने। वो हंसी, अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? 10 मिनट का रास्ता है और अभी आधा घंटा पड़ा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम्हारा दोस्त 10 मिनट तुम्हारा इंतज़ार कर लेगा। मैं रब नवाज को लेने 15 मिनट देर से पहुंचा। मैंने दूर से उसे खंबे के पास खड़ा हुआ देखा। फिर अचानक एक फायर हुआ, फिर दूसरा। मैंने रब नवाज को फुटपाथ पर गिरता देखा। इसके बाद पे दर पे फायर हुए। आवाज़ों के फ़र्क से तो मेरी समझ में आ गया कि फायरिंग में दो किस्म के रिवाल्वर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि दो मुतहारिफ फरीक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। बाजार में अचानक भगदड़ मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे, दीवारों की ओट में पनाह ले रहे थे, और औंधे मुंह जमीन पर गिर रहे थे कि फिजा में इधर से इधर आती जाती गोली इनकी कदा न बन जाए। जब कदा आती है तो आदमी को पनाह नहीं मिलती, मगर ऐसी सूरत हाल में जब वो किसी और को मरता देखता है तो समझता है कि इसने खुद होशमंदी और हाजिर दिमागी से बचा लिया। ज़्यादातर गाड़ी वालों को पता ही नहीं चला था कि फायरिंग हुई तो कहाँ। खुद मैंने ब्रेक लगा के गाड़ी एक किनारे पर रोकी और अपना सर नीचे कर लिया। इस वक्त तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि फायरिंग का तबादला एक स्टोर के अंदर मौजूद मुजरिमों और पुलिस के दरमियान हो रहा है। ये आदशी मुकाबला मुश्किल से 5 मिनट चला होगा। एक वक्फा आया तो मैंने सर उठा के देखा। स्टोर के सामने अब पुलिस की 3 गाड़ियां नजर आ रही थी। दोनों तरफ की ट्रैफिक रुक गई थी, और जो लोग मेरी तरह आगे थे वो इस ड्रामे के ड्रॉप सीन के मंजर थे। मुझे सड़क पर एक औरत भी पड़ी हुई नजर आई। गालिबन इसे गोली लगी थी। मुखालिफ सीमा से एक एम्बुलेंस सायरन बजाती नमूदार हुई। मैंने देखा कि ट्रैफिक के रश में भी इसको जाए वारदात तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। गाड़ियां रोकने वालों ने ये पहले ही समझ लिया था कि जाए वारदात पर पुलिस या फायर ब्रिगेड की और एम्बुलेंस की गाड़ियां रश करेंगी। इन्हें रास्ता साफ मिलना चाहिए। मुझे वतन अजीज़ में लोगों की बेहस याद आ गई। मैंने बार बार ट्रैफिक जाम में, हड़ताल या मुजाहरों के दौरान में जहाँ
جہاں بلب مریضوں کو لے جانے والے گاڑیوں کے سائرن سنے تھے جو فریاد کے اندر میں چیخ رہے ہوتے تھے کہ خدا کے لیے راستہ دے دو۔ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے لوگوں، خدا نہ کرے کل خود تمہارے ساتھ ایسا ہو، لیکن راستہ روکنے والے سیاسی مذہبی مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والوں کے دل نہیں پسجے تھے۔ ایک بار خود میں نے ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی ایمبولینس کی مسلسل پکار سنی اور اس سے گھبرا کے ایک ٹریفک سارجنٹ کو پکڑ لیا تھا جو اطمینان سے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن اس نے مجھے اتنی مایوس اور مشتعل کرنے والا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سر جی، آدمی کا ٹائم پورا ہو جائے تو ٹریفک جام بھی بہانہ بن جاتا ہے۔ میں کہ ایمبولینس کو سر پر اٹھا کے آگے لے جاؤں گا؟ اسٹور کی ایک شو ونڈو کا شیشہ فائر سے بھر گیا تھا۔ اندر شاید اسٹور کو لوٹنے کی نیت سے آنے والوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ محصور ہو چکے ہیں اور مقابلہ کر کے بچ نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک اپنے ہاتھ سر پر اوپر رکھے دروازے میں نمودار ہوا۔ پولیس نے اس کی طرف رش کیا اور اسے قابو کر کے پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا۔ پھر پولیس اسے اندر داخل ہو گئی۔ چند منٹ کا یہ فل آف ایکشن ڈرامہ دیکھنے والوں نے سمجھ لیا کہ کھیل ختم ہو گیا۔ ٹریفک پھر چل پڑی۔ ادھر ادھر چھپنے والوں اور زمین پر الٹا لیٹ جانے والوں نے بھی سکون کا سانس لیا اور اپنی اپنی راہ لی۔ کسی نے اسٹور کے سامنے رک کر مجمع لگانے اور پولیس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سب کو اپنے کام سے کام تھا، کسی کے لیے روزمرہ جرائم کی ایک واردات میں دلچسپی یا تفریح کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے رب نواز کو بھی اٹھ کے کپڑے جھاڑتے دیکھا تو مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ اس جیسے ڈھیٹ لوگ آسانی سے نہیں مرتے۔ شاید خدا نے اس کی رسی ذرا دراز کر رکھی تھی اور ابھی مکافات عمل کا وقت نہیں آیا تھا، ورنہ اسے بدعمالی کے لیے جینے کی مزید مہلت نہ ملتی۔ میں نے گاڑی اس کے سامنے روکی تو وہ حواس بحال ہو جانے کے بعد اسٹور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے میری طرف دیکھا اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم نے جو آج مروا دیا تھا مجھے یار، جب میں نے تمہیں گرتے دیکھا تو یہی سمجھا تھا کہ تمہیں گولی لگ گئی ہے۔ میں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا مگر ان لوگوں کا نشانہ ٹھیک نہیں تھا۔ خیر اگلی بار سے ہی، وہ بولا، مدئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، تمہارا شعر پڑھنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے بھینس کا خود بین بجانا۔ کیا تم ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے لکھے اشعار یاد کرتے ہو؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ میں نے کہا، لندن میں آ کے ہم انگریز نہیں ہو گئے خدا نخواستہ۔ 15-20 منٹ آگے پیچھے ہونے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹائم پر آ گیا۔ یہ رجسٹر کیا ہے؟ یہ رجسٹر نہیں، البم ہے۔ 1-2 روز میں جونیا مال آنے والا ہے، اس کی کیٹلاگ ہے، وہ بولا۔ میں نے پوچھا، کیا ہفتے مال اسی طرح آتا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ سب مال تو ایک ساتھ ہی آنا تھا، مگر یہ دوسری کیٹلاگ وقت پر تیار نہیں ہوئی تھی تو میں نے آدھا مال پہلے بھیج دیا تھا۔ عام طور پر 2 مہینے لگ جاتے ہیں مال اکٹھا کرنے میں، 1 مہینہ تیاری میں لگ جاتا ہے، یعنی اوسطاً سال میں 4 ہی پھیرے لگتے ہیں، وہ بولا۔ مال کم نہیں ہے، یہاں اس کی نکاسی کم ہے۔ پرانے خریدار کتنا مال اٹھائیں گے؟ نئے زمانے کے لوگوں کو نوادرات سے اتنی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ اصل فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈیلر، ساری دنیا میں مال بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم نے کبھی خود ڈیلر بننے کے امکانات پر غور نہیں کیا؟ فرض کرو ہمارے پاس اپنی کوئی جگہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم گاہک ڈھونڈتے پھریں، گاہک ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں۔ اگر اچھی پبلسٹی ہو تو کام مشکل نہیں، وہ بولا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے تمہارا، لیکن اس کے لیے میرا یا تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے؟ میں تو یہیں رہتا ہوں، تم آ جا سکتے ہو اور بزنس کو سنبھالنے والا کوئی بھروسے کا آدمی بھی مل سکتا ہے۔ اگر کوئی موقع کی جگہ مل جائے تو یہ گھوم پھر کے گاہک تلاش کرنے کی اور ہر ایک کے پاس مال لے جا کر جانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم چوروں کی طرح چوری کا مال خریدار ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر خریدار اور شوقین خود آئیں گے ہمارے پاس، وہ بولا۔ یہ بات ایک بار پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی، پھر کیا تمہیں یہ تجویز قابل عمل نہیں لگتی؟ میں نے کہا۔ وہ بولا، مجھے تو لگتی ہے، بلکہ پہلے میں نے یہی پرپوزل دیا تھا اور تم نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا مجھے یاد نہیں۔ وہ تن سے بولا کہ میرے سامنے بھی یادداشت کے متاثر ہونے کا ڈرامہ کرو گے؟ اس وقت ایک بڑی اچھی جگہ مل رہی تھی، بہت کم قیمت پر، اور ہر لحاظ سے اس کا کاروبار کے لیے موضوع۔ اب تک ہمارے نام ایک گڈ ول۔ میں نے کہا، چلو میں مانتا ہوں وہ میری غلطی تھی، اب جگہ بہت مہنگی ملے گی، لیکن تم دیکھو اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ نظر آنے والا بزنس 100% قانونی اور جائز ہوگا۔ جو مال سامنے رکھا ہوگا وہ چوری کا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ساری تفصیلات ہوں گی، کون سی چیز ہم نے کب خریدی اور کس سے خریدی۔ بے شک چوری کا مال بھی آئے گا ہمارے پاس، لیکن وہ ہم دکان میں نہیں کہیں گے اور رکھیں گے۔ پرانے خریدار تو خرید خیر دیکھے بھالے ہیں، نئے گاہک کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، ایک بات اور ہے، آخر ہم نے نوادرات کے سلسلے کو ہندوستان اور پاکستان تک کیوں محدود کر لیا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ ہم ساری دنیا کی خاک نہیں چھان سکتے۔ مصر، یونان، چین اور جاپان سب تاریخ اور تہذیب کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہر جگہ خود جانے کی؟ جیسے ہم 7 سمندر پار سے مال یہاں لاتے ہیں، ایسے ہی وہاں سے بھی مال آئے گا۔ اس کے علاوہ کیا یہاں کا تاریخی اور ثقافتی ورثہ کم ہے؟ ہزاروں سال سے یہ انگریز دنیا بھر کو فتح کرتے پھر رہے ہیں، لٹیرے جہاں سے جو ملا سمیٹ کر لے آئے۔ ہم کوشش کریں تو یہاں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ لندن آتے ہیں اور خوب لٹتے ہیں، نام نہاد گائیڈز کے ہاتھوں۔ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، جوالی نوادرات بیچنے والے انہیں کمیشن دیتے ہیں۔ رب نواز میری بات غور سے سن رہا تھا۔ کاروباری نقطہ نظر سے تمہاری بات یقیناً بہت غور طلب ہے، مگر کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم کسی میوزیم سے ایک سوئی تک حاصل نہیں کر سکتے، اور برطانوی اتنے قدامت پرست ہیں کہ ہر پرانی چیز کو کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن رب نواز، ایک تو وقت کے ساتھ ان لوگوں کی ذہنیت بھی بدل رہی ہے۔ یہاں بھی پیسہ ہو تو سب مل جاتا ہے، اور پھر ہم کون سا ٹین ڈبے جمع کرنے والے کی طرح گلی گلی آوازیں لگاتے پھریں گے؟
ہم مال نکلوائیں گے بیک ڈور سے۔ سب سے بڑی بات یہ کہو کہ تم جیسی تاریخ ساز شخصیت کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ بولا، تم مذاق اچھا کر لیتے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا، اس میں غلط کیا ہے؟ تم تاریخ بنا سکتے ہو، تم تاریخی حیثیت رکھنے والی ہر چیز کو ایجاد کر لیتے ہو۔ تمہاری بنائی ہوئی تاریخ کو 2 کتابیں پڑھ چکا ہوں میں، اس میں کتنا مستند جھوٹ لکھوایا ہے تم نے۔ اس سے زیادہ ان گوروں کی تاریخ میں ڈال دو، یہاں تو ابھی تک بادشاہت چل رہی ہے۔ تاریخ انگلستان میں نے میٹرک پڑھی تھی، 8 تو ایڈورڈ ہو چکے تھے، 6 جارج اور پتہ نہیں کتنے چارلس ہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو سب ہو سکتا ہے، مگر کیا ضرورت ہے اتنا تردد کرنے کی؟ ان گوروں کو سب سے پیارا ہندوستان تھا، یہ تاجر بن کے گئے تھے اور پھر 200 سال حکومت کرتے رہے، وہاں کی ہر چیز اٹھا لائے، تخت طاؤس ہو یا کوہ نور کا ہیرا، شاہی خزانوں سے مقبروں میں لگے ہوئے قیمتی پتھروں تک، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آج بھی انہیں سب سے زیادہ دلچسپی اسی ملک کے نوادرات سے ہے۔ اس کے علاوہ انڈین ہسٹری میں ڈنڈی مارنا آسان ہے، کیونکہ ہم لندن میں بیٹھے ہیں۔ یہاں رہ کے برٹش ہسٹری کے واقعات میں ضرورت کے مطابق رد و بدل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ یہ لو میرا گھر آ گیا۔ ایک بات کہوں، میری بیوی کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیوں؟ میں نے کہا، تم اپنی بیوی کے سامنے بزنس اور پالنگس کی بات کرتے ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر والی کو گھر کے معاملات تک رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، سیاست تو خیر عورتیں بھی سمجھتی ہیں، لیکن ہمارے کاروبار کا سلسلہ ذرا مختلف ہے۔ روشنی نے بڑی شرمیلی اور اجلی مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ وہ اتنی دلکش اور پر اعتماد لگ رہی تھی کہ خود مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بلا شبہ ایک نیچرل ایکٹرس تھی۔ اس نے ایک ہاؤس وائف کے رول کو قبول کر لیا، اور کسی اسکرپٹ یا ڈائریکشن کے بغیر۔ جب ہم سٹنگ روم میں بیٹھ گئے تو رب نواز نے گھر کی آرائش پر ایک ناقدانہ نظر ڈالی۔ تم تو بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہے ہو، یہ سب ساز و سامان۔ میں نے ہنس کے کہا، جیسے روم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں نہیں بنا تھا، ایسے ہی یہ گھر برسوں میں بنا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر بھی پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی گھر نہیں ہے۔ میں اس کی باریک بینی کا قائل ہو گیا۔ ابھی تک میرے لیے اس گھر کی حیثیت محض ایک عارضی رہائش جیسی تھی۔ میں نے خود ہی نہیں کہا تھا کہ اس میں کیا ہے جو اجنبی لگتا ہے، کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور کیا ہے جو ہونا چاہیے مگر نہیں ہے۔ مجھے ضرورت اور استعمال کی کوئی بھی چیز خریدنی نہیں پڑتی۔ میں یہاں صرف شب بصری کے لیے آتا تھا، اور یہ خیال میرے ذہن میں موجود رہتا تھا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ لیکن رب نواز سے میں نے یہی کہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھے بھی وہ فرق صاف نظر آتا جو اپنے گھر کے بیڈ روم اور کسی ہوٹل کے کمرے میں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ رب نواز کے ساتھ میرے واپس آنے سے پہلے ہی روشنی بہت سی ایسی چیزیں ہٹا دی تھیں جو مالک مکان پروفیسر کے ذوق حسن کا آئینہ دار تھیں۔ مغرب کے بے باک نگاہی اور فیشن کے معیار پر انہیں قابل اعتراض سمجھنے والا جاہل اور بدذوق سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم مشرق کے رہنے والے ایسے آرٹ کے نمونوں کو گھر میں سجا کے رکھیں تو ماں بہنوں کے سامنے نظر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ مثلاً ایک گوشے میں ایک مرد اور عورت کے برہنہ مجسمے تھے، ان کے درمیان ایک بچہ تھا جس کا آدھا وجود عورت کے جسم کا حصہ لگتا تھا اور آدھا مرد کا۔ اس شاہکار کا نام تھا تخلیق۔ دیوار پر الزبتھ ٹیلر کی فلم کلوپیٹرا کا پوسٹر تھا، جس میں وہ بڑے ہیجان خیز انداز میں لیٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ مارلون منرو کی شہر آفاق تصویر تھی، جس میں اس کے جسم کی ساری حشر سامانی عیاں تھی۔ ایک تصویر برجی باردوت کی اور ایک ایوارڈ گارنر کی ایک تھی۔ یہ سب پروفیسر کے عہد شباب میں فلمی افق کے مہتاب تھے، جن کی آب و تاب نے ایک زمانے کی نگاہوں کو خیر رکھا تھا۔ ستم بالائے ستم کی ایک کپ بورڈ میں قیمتی شرابوں کی رنگین بوتلیں اور کچھ نمت جام بھی سجے ہوئے تھے۔ روشنی نے بڑے عقلمندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ ان سب چیزوں کو غائب کر دیا تھا، سوائے فلمی پوسٹرز کے جو دیوار پر چسپاں تھے، اور انہیں اتارا جاتا تھا تو ان کے ساتھ ہی شاید دیوار کا رنگ بھی اتر جاتا، یا پھر نیچے کا زیادہ گہرا رنگ ایک الگ چوکٹے کی صورت میں نظر آ لگتا۔ میں نے کہا، تم تو جانتے ہو میں ایک مصیبت پال لی تھی۔ میری مراد اس ماڈل سے ہے جو سال بھر میرے ساتھ رہی۔ رب نواز معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ اسی پہ بیوی کہتے تھے تم؟ میں نے اندر کی طرف دیکھا۔ آہستہ بولو یار، اس الو کی پٹھی نے تباہ کر دیا میری مت ماری گئی تھی، اس پر سر مر مٹا۔ میں واقعی شادی کرنا چاہتا تھا اس سے، مگر ایسی لڑکیاں شادی کے بندھن اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو کہاں قبول کرتی ہیں، اور تم اس کی یادوں کو ابھی تک سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ میں نے کہا، دراصل یہ گھر اس نے پسند کیا تھا اور میں نے ساز و سامان کے ساتھ خرید لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے نام نہیں کیا تھا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ یہاں 2 سال سے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، پہلے وہ یہاں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھی، پھر اس نے مجھے شوہر کی حیثیت دے کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب تو اسے گئے بھی زمانہ ہوا، چاہتے ہوئے کچھ بھی لے کر نہیں گئی، سب تمہیں دے گئی۔ میں نے کہا، اس کا کیا تھا یہاں؟ گھر تو سامان کے ساتھ میں نے خرید لیا تھا، یہ جو کچھ نشانیاں رہ گئی ہیں انہی کی وجہ سے تمہیں یہاں کچھ اجنبیت کا احساس ہوا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ میری بیوی کیسی لگی؟ اس نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ دیکھنے میں تو اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی، لیکن ایک جھلک دکھا کے وہ کہاں غائب ہوگی؟ میں نے کہا، بس آتی ہوگی، تمہاری خاطر مدارت کے لیے کچھ کچن میں کر رہی ہوگی۔ روشنی جیسے انہی الفاظ کی منتظر تھی، وہ چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی ٹرالی دکھیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کچھ چیزیں میں بازار سے لایا تھا، خالص پاکستانی مزاج کی 2 چیزیں روشنی نے خود بنائی تھی، کم سے کم وقت میں تیار ہونے والی اور چائے کے ساتھ لطف دینے والی یہ چیزیں تھیں: پکوڑے اور سوجی کا حلوہ۔ باہر شدید سردی تھی اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ ایسے موسم میں گرما گرم پکوڑے اور حلوے نے
دیار غیر میں وطن کی یاد تازہ کر دی۔ رب نواز کی نظر میں ایک الجھن سی نظر آتی تھی جو بالآخر سوال بن کے اس کے لبوں پر آ گئی۔ بھابھی ایسا کیوں لگتا ہے آخر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم مل چکے ہیں؟ روشنی مسکرائی۔ لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی، لیکن کہاں یہ یاد نہیں آتا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، رب نواز کا سیاست سے خاندانی تعلق ہے۔ اسمبلی میں ایک سیٹ ان کے لیے مخصوص ہے۔ اس حلقے سے پہلے رب نواز کے والد منتخب ہوتے رہے، پھر ان کے بڑے بھائی۔ ان کے ہوتے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ مقابلے پر کھڑا ہو سکے۔ رب نواز بولا، کھڑے تو ہوئے لوگ مگر بیٹھ گئے، یہاں بٹھا دیے گئے ورنہ لٹا دیے گئے قبر میں۔ رب نواز ہنسنے لگا۔ پچھلے سال ایک وکیل نے بڑا شور شرابہ کیا تھا، بندے بھی بہت اکٹھے کر لیے تھے، اس نے اور اخبار والے بھی اس کو خوب بھانس پر چڑھا رہے تھے۔ میرے علاقے میں جگہ جگہ مجمع لگاتا رہا، مداری کی طرح ہمارے خلاف زہر اگلتا رہا۔ تقریر اچھی کرتا تھا، اس لیے لوگ بھی شوق سے سنتے تھے، مگر جب ووٹ پڑے تو مداری کا کھیل ختم ہو گیا، اس کی ضمانت ضبط ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں نے کہا ملک صاحب سوشل ورکر بھی ہیں، مصیبت زدہ لوگوں میں ایک مٹھی چاول بھی تقسیم کرنے جائیں تو اخباری فوٹوگرافر ساتھ لے جاتے ہیں، وہ خود آ جاتے ہیں، میں کہاں لے جاتا تھا ہوں، رب نواز نے کہا۔ روشنی نے کہا، اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو تصویریں دیکھی ہوں گی اور آپ نے مجھے دیکھا ہوگا ٹی وی ڈراموں میں۔ رب نواز نے چٹکی بجائی۔ آپ نے فلموں میں بھی کام کیا ہے؟ بہت کم، 6-7 سال میں سب ملا کے 10-12 فلمیں ہوں گی، صرف 1-2 ہی کامیاب ہوئی تھیں۔ رب نواز بولا، ایک فلم تھی آپ کی، سونا بدماش۔ روشنی نے سر ہلایا، وہ پہلی فلم تھی میری۔ اب کوئی اس کا ذکر بھی کرے تو بڑی شرم آتی ہے مجھے کہ میں نے کیسا رول قبول کر لیا تھا۔ وہ فلم ریلیز ہی کہاں ہوئی تھی؟ اس نے کچھ خفت اور کچھ افسوس کے ساتھ سر ہلایا۔ میرا کوئی 4 لاکھ روپیہ ڈوب گیا تھا اس فلم میں، بڑا شوق تھا مجھے ایک فلم بنا ایسی کہ دھوم مچ جائے، 4 لاکھ کے 8 لاکھ ہو جائیں تو فلمیں شروع کر دوں، پھر ایک دن آئے کہ میں اپنے شباب کے رانوی صاحب کی طرح اسٹوڈیو بنا لوں جہاں ہر وقت شوٹنگ چلتی رہے۔ اسٹوڈیو نہیں، فلم فیکٹری کہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جو بندے میرے ساتھ تھے انہوں نے کچھ ایسا ہی یقین دلایا تھا مجھے۔ روشنی کے علاوہ بھی نئے چہرے لیے تھے میں نے، ہدایت کار بھی نیا تھا۔ اس نے کہا کہ دفعہ کرو ان سپر اسٹار کو، ایک تو منہ پھاڑ کے معاوضے مانگتے ہیں، ڈیٹس نہیں دیتے اور نخرے اتنے کہ بندہ عاجز آ کے خودکشی کر لیں یا انہیں گولی مار دے۔ اس کے علاوہ ایکٹنگ بھی اللہ ماشاء اللہ، نام بڑے اور درشن چھوٹے۔ پبلک تو بس ناچ گانا اور کچھ لشکاریں دیکھتی ہے، نئے لڑکے لڑکیاں ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ فلم کامیاب ہوتے ہی وہ بھی سپر اسٹار بن جائیں گے، آپ دیکھنا۔ بیس ان کی باتوں میں آ گیا یہی غلطی کی۔ میں نے کہا چلو صبر کرو، اچھی بات یہ ہے کہ تم نے اس غلطی سے سبق سیکھا، اس دلدل سے نکل آیا، ورنہ بالکل ڈوب جاتے۔ افسوس تو یہ ہے شاہجی کہ فلم کسی ڈسٹریبیوٹر نے نہیں اٹھائی، وہ ریلیز ہو جاتی تو سارے پیسے وصول ہو جاتے، اور فلم کا چلنا تو قسمت سے ہوتا ہے۔ میں نے اس کے رش پرنٹس دیکھے تھے اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ روشنی نے اس میں جو پاگل لڑکی کا رول کیا تھا جو سڑکوں پر بھیک میں پیار مانگتی پھرتی ہے، وہ خوب تھا۔ میں نے کہا صرف ایک خوبی ہو اور 99 خامیاں ہوں تو قسمت بھی کیا ساتھ دے۔ روشنی نے کہا ایکٹنگ تو میری اچھی بری جیسی تھی، میں نے کر لی، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاگل لڑکی سڑک پر کیسے ڈانس کرتی تھی اور کیسے گانے گاتی تھی، مجھے تو سوچ کے بھی شرم آتی ہے۔ پھر جو کپڑے پہنائے گئے تھے مجھے، رب نواز نے اس ذکر سے گریز بہتر سمجھا۔ چلو جی، ایک شوق پورا ہو گیا، 4 لاکھ میں ہم نے فلمی دنیا کے جلوے شلوے دیکھ لیے، یہی کیا کم ہے؟ لوگ تو 3 پتوں کی بازی پر لاکھوں ہار دیتے ہیں، شوق کا تو کوئی مول ہی نہیں۔ آپ بتاؤ آپ نے فلمی دنیا کیوں چھوڑی؟ بس جیسے آپ کو فلمی دنیا راس نہیں آئی، ایسے ہی میرا گزارا نہیں ہوا۔ رب نواز ہنسا، گزارا تو کرنا پڑتا ہے جی، ایک دن آپ نے ٹاپ کی ہیروئن بن جانا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہارے نزدیک اس نے بے وقوفی کی؟ ہیروئن بننے کی بجائے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے لگی، سیلز گرل بن گئی، پھر ویٹرس اور ہیلپر اور بالآخر میری بیوی بن گئی۔ او بلا، بس یہ آخری کام عقل مندی کا کیا ہے، آپ کی اس بندے سے کہاں ملاقات ہوگی بھابھی جی؟ روشنی نے میری طرف دیکھا، جن کو ملنا ہو ملک صاحب وہ لاہور میں نہیں تو لندن میں مل جاتے ہیں۔ میں نے اس گول مول جواب کی وضاحت کی، ہماری ملاقات یہاں ایک ہاسپٹل میں ہوئی تھی، میرا ایک دوست وہاں داخل تھا، یہ اپنے کسی عزیز کو دیکھنے آئی تھی، میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں روشنی کا بہت بڑا فین تھا، اس کی لاجواب اداکاری سے بہت متاثر تھا۔ میں 100% متفق تھا ان فلمی نقادوں اور صحافیوں سے جو روشنی کو پاکستان کی شبانہ عظمت قرار دے دیتے ہیں، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ کوئی پڑھی لکھی لڑکی جیسے عزت نفس کا خیال ہو فلمی دنیا کے بے آبرو ماحول میں گزارا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور میری اتنی تعریف کی کہ میں ان سے متاثر ہوگی۔ روشنی نے بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا میں چاہتا تھا کہ روشنی پھر اپنے فن کا مظاہرہ کرے، میں اس کے لیے کوئی ٹی وی سیریل ڈرامہ گروپ یا فلم کرنے پہ تیار تھا، لیکن اس نے کہا کہ بس بہت دیکھ لی فنکاری اور فنکار کی عزت، سب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، قدموں میں بچ جاتے ہیں، مگر گھر سے یوں دور رکھتے ہیں جیسے ایکٹرس یا ڈانسر یا سنگر کی رسوائی کوئی چھوت کا مرض ہے۔ جو ان کی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لگ گیا تو وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ دیکھ لو مشہور سپر سٹارز کو، ان سے شادی کی تو انہی کے ساتھی فنکاروں نے، سنتوش کمار نے سبیہ سے، محمد علی نے زیبا سے، درپن نے نیر سلطانہ سے، ہندوستان میں دیکھ لو نرگس مدھوبالا سائرہ بانو، کسی عزت دار گھرانے کی بہو، کسی عزت دار گھرانے کے نے ان کو بہو بنایا۔ میں نے کہا روشنی کی یہ بات سن کے میں نے فوراً پرپوز کر دیا، 2 مہینے میں اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ایک دوسرے کی نیچر کا یہ مان گئی، جیسے تم جیسا دوست مند شوہر ملے، اسے اور کیا چاہیے؟ روشنی نے اس کی بات کاٹ دی، دولت میں خود بھی بہت کما لیتی ملک صاحب، اگر مجھے اس کی ہوس ہوتی،
ملک نے کہا میرا مطلب تھا کہ تم جیسا شوہر جس کے پاس صورت عزت شہرت کے ساتھ صورت اور سیرت بھی ہو، اسے انکار کون لڑکی کر سکتی ہے؟ خیر نیلم کو جانتی ہو آپ؟ میں اس غیر متوقع سوال سے حیران ہوا، اسے کون نہیں جانتا؟ روشنی نے کہا وہ بہت بڑی فنکارہ ہے، میں بہت عزت کرتی ہوں ان کی۔ رب نواز تنزیہ انداز میں ہنسا، میں نے سنا ہے آج کل لندن میں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے شوق بھی نہیں ہے اس سے ملنے کا۔ میں نے کہا مجھے تو ہے۔ روشنی بولی تم جب چاہو ان سے مل سکتی ہو۔ رب نواز نے کہا آپ ملوا سکتے ہیں؟ روشنی کا اشتیاق بڑھ گیا۔ کیوں نہیں، میری تو بڑی اچھی دوستی ہے، ابھی چلو۔ رب نواز نے کہا یہ صورتحال میرے لیے کسی حد تک پریشان کن تھی۔ ابھی وہ معلوم نہیں کہاں ہوگی، شوٹنگ کے لیے آئی ہوگی تو یونٹ کے ساتھ ہوگی، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ٹھہری ہے۔ چلو اس کے ہوٹل چلتے ہیں۔ میں نے کہا لندن آنے والا شام کا وقت ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے نہیں گزارتا، وہ ملے گی نہیں۔ رب نواز بولا یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، ایسے کرتے ہیں فون کر کے معلوم کر لیتے ہیں، وہ نہ ملی تو پیغام چھوڑ دیں گے کہ ہم رات کو آئیں گے۔ میں نے اس کی نظر بچا کے روشنی کو آنکھ ماری، چھوڑو ملک صاحب، ہماری جان نہ پہچان وہ ہمیں کہاں گھاس ڈالے گی، ویسے بھی بہت مصروف ہوگی۔ ملک نے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ ہمارے ساتھ چلو گے ہمارے دوست بن کر؟ میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ رب نواز کہ مجھے ان فلمی ہیروئنوں کے پیچھے دیوانہ بن کے پھرنے کا بالکل بھی شوق نہیں۔ آج تک میں نے نیلم کی کوئی بھی فلم نہیں دیکھی، میں کیا کروں گا اس سے مل کے؟ روشنی کچھ کنفیوز ہو گئی، پھر میں بھی نہیں جاتی۔ میں نے کہا نہیں تم جاؤ گی ملک صاحب کے ساتھ، یہ تمہیں ملوا دیں گے۔ ملوانے کی کیا ضرورت ہے، نیلم اچھی طرح جانتی ہے مجھے، 3 فلموں میں مجھے اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا، ہماری اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ رب نواز بولا بھائی ہماری تو پرانی یاری ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو ابھی سارے کام چھوڑ کے بھاگی چلی آئے گی۔ ملک بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، معلوم نہیں اس طرح وہ روشنی کو امپریس کرنا چاہتا تھا یا اپنی انا کی تسکین۔ نیلم کے ساتھ رب نواز کے تعلقات کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا؟ تعلقات کا زمانہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، اب نیلم اسے اپنا سب سے کمینہ دشمن سمجھتی تھی اور اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ ہوتی۔ مجھے نیلم کی عادت اور مزاج کا بھی علم تھا، صرف ملاقات کے لیے وہ میرے بلانے پر کام چھوڑ کے ہرگز نہ آتی۔ روشنی کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا، اسے میں نے بتایا تھا کہ میرے نیلم کے ساتھ کتنے پرانے اور قریبی مراسم ہیں، مگر رب نواز کے سامنے نیلم کے ساتھ جان پہچان سے بھی انکار کر رہا تھا۔ تاہم اس نے میری تضاد بیانی پر حیرانی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ پڑھتی کہ مجھ سے تم نے یہ کہا تھا وہ جھوٹ تھا یا جھوٹ تم اب بول رہے ہو، اور تم نے جس جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10,000 پاؤنڈ ماہانہ مجھے بیوی بنایا تھا، اس میں کتنا جھوٹ ہے؟ شاید ذہنی طور پر اس نے میرے ہر جھوٹ کے ساتھ مفاہمت کی مجبوری کو سمجھ لیا تھا۔ اسے سچ سے زیادہ 60,000 پاؤنڈ عزیز تھے۔ ایک پہاڑ جتنے بڑے جھوٹ میں میرے ساتھ شامل ہونے کے بعد یہ کنکر پتھر جیسے جھوٹ اس کے لیے بے غیر اہم تھا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا ہوگا کہ اگر کوئی وضاحت ہوگی تو بعد میں مل جائے گی، ورنہ ٹھیک ہے۔ سوال نہ کرنا اس کے ساتھ میرے معاہدے کی شرط اول تھی۔ رب نواز اپنی بے عزتی کرانے کا رسک لے رہا تھا۔ میں نے اکسایا یار ملک صاحب اسے یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ روشنی نے سر ہلا کے میری تائید کی، کیا وہ آ جائے گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں، فون کدھر ہے؟ رب نواز بولا۔ روشنی لبک کر اٹھی، فون میں لاتی ہوں۔ رب نواز بات کہہ کے پھنس گیا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس کا دم واپس برائے سارا ہوا تب بھی نیلم اس کی خواہش پر اسے پانی کے 2 گھونٹ پلانے نہ آئے، اور فون کال کے جواب میں اسے نیلم کی تلخ ترش باتوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے مجبوراً ہوٹل کا نمبر ملایا اور بار بار ملایا، لو جی یہاں بھی پہلے سے یہ مصیبت۔ اس نے سخت جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا کہ لائن ہی نہیں مل رہی۔ میں نے تعجب سے کہا وہ کسی اوٹ پٹانگ قسم کے ہوٹل میں تو ٹھہری نہیں ہوگی، وہاں کم سے کم بھی 10 لائنوں کا ایکسچینج ہونا چاہیے، نمبر کیوں بزی چل رہا ہے؟ رب نواز نے ریسیور رکھ دیا، تھوڑی دیر میں پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ بھابھی جی پکوڑے تو لاجواب تھے، چائے مل جائے ایک اور پیاری تو واہ واہ، سردی بڑی ہے آج۔ کیوں نہیں ملک صاحب؟ روشنی پھر اٹھی، ابھی لائی۔ چائے پیتے ہوئے موضوع شکن فلمی دنیا اور نیلم کے ساتھ مراسم کی نوعیت ہو گیا۔ روشنی نے جو بھی کہا اس میں نہ مبالغہ تھا نہ کسی قسم کا غرور، وہ اپنے تجربات اور اپنی آپ بیتی کہہ رہی تھی، لیکن رب نواز کی ہر بات میں اپنی دولت مندی اور اپنے خاندان کی بڑائی، اپنی سیاسی اثر رسوخ کی وسعت اور اپنے رئیسانہ مشاغل کی پرغرور پبلسٹی کا پہلو نمایاں تھا۔ اور معلوم نہیں یہ کس قسم کا احسان کمتری تھا جو اسے ہر معاملے میں اپنی برتری کا ڈھول پیٹنے پر مجبور کرتا تھا۔ میرے نزدیک یہ سراسر اس کی بیوقوفی تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے اس سے کا ماضی اور حال پوشیدہ نہیں، میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا تھا، پھر میرے سامنے دودھ کے خالص ہونے کی بات کرنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں روشنی کو بعد میں سب بتا سکتا ہوں کیونکہ وہ بہرحال میری بیوی ہے، پر اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لیکن کچھ دیر بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ ہوش میں نظر آنے کے باوجود وہ پوری طرح ہوش میں نہیں تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو شاید وہ کسی بار سے نکلا تھا، شراب کی ایک پتلی چپٹی سی بوتل اس کے کوٹ کی جیب میں تھی، وہ 2 بار باتھ روم گیا اور بوتل سے 2 گھونٹ پی آیا تھا۔ اگر وہ میرے قریب بیٹھا ہوتا تو مجھے اس کے منہ سے بو آتی، لیکن میرے اور اس کے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، چنانچہ تیسری بار حلق تر کرنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں گیا تو مجھے شک ہوا، یہ غیر ارادی اور اضطراری حرکت تھی۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ وہ معذرت آمیز انداز میں مسکرا کے پھر باتھ روم جانے کے لیے اٹھا۔ یہاں بارش اور سردی اتنی ہے، برانڈی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تم تو ہو ملا حرام شے کا نام لینا بھی گناہ ہوگا تمہارے پاک صاحب گھر میں وہ ہنسا اور باتھ روم چلا گیا۔ یہ جو نیلم ہے، اس نے واپس آ کے سلسلہ کلام پھر وہیں سے شروع کیا جہاں سے توڑا تھا۔ بڑی ہی عجیب شے ہے، نیچے سے اوپر تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا نہیں کچھ مجھ سے پوچھا،
میں نے کہا رب نواز، فلمی دنیا کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ نیلم کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تم کیوں برا مانتے ہو؟ تمہاری کیا لگتی ہے نیلم؟ وہ میرا مذاق اڑانے لگا۔ میں نے کہا کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت شمار ہوتا ہے؟ ہمت ہے تو اس کے سامنے بولنا۔ اس نے غصے میں سینے پر ہاتھ مارا۔ ہاں بولوں گا، سامنے بھی بولوں گا۔ تم ملک رب نواز کی ہمت کو چیلنج کرتے ہو؟ یہ جو نیلم آج بڑی پارسا بنتی ہے، اس کنجر خانے کی پیداوار ہے۔ اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں میں۔ میرے بڑے بھائی حق نواز، اللہ اللہ انہیں کرور کرور جنت نصیب کرے۔ انہوں نے بتایا تھا مجھے، اس کی ماں نے مجرا کیا تھا میرے والد مرحوم کی دوسری شادی کے موقع پر۔ بات کرتے کرتے اس نے بے خیالی میں بوتل نکال کے ایک گھونٹ پی لیا، پھر خفت سے ہنسا۔ معاف کرنا بھابھی جی، میں نے کہا تمہیں 3 بار باتھ روم جا کے پینے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پھر بندوں سے کیا ڈرنا؟ جب اس کا ڈر نہیں، ڈر کی بات نہیں شاہ جی، لحاظ کرنا پڑتا ہے۔